السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم جو ہے لاسٹ پورشن اپنا جو ہے وہ ختم کریں گے. یسٹرڈے وی ہیڈ ا ڈسکشن آن دی لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار درود پڑھ لیجیے گا. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. تو کل جو ہے وہ لاسٹ سرمن کا میں تھوڑا سا آپ کو ریویو کروا دوں, اور ریویو کرواتے ہی فوراً پہ میں اسٹوری کو کنیکٹ کر لوں گا. اور وہ حج کی کچھ گفتگو کل اسٹارٹ ہوئی تھی, اور آج حج کے کچھ اور جو ہے وہ ریچولز ڈسکس ہوں گے. دو کہ ان کو یاد کرنا بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ جب حج پورا کا پورا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ سیکوینس کے ساتھ اس کا میپ, اس کے نام اور اس میں عربک نیم جو مشکل آ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں. دو کہ ابھی کچھ باتیں اگر یاد رہ گئی تو ظاہر ہے وہ آپ کو حج پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرے گا. سو وی اسٹارٹڈ اے کوسچن جو کہ جو ہے وہ ایگزامنر صاحب جو ہے پچھلے جو ہے وہ کچھ سالوں سے جو ہے وہ بار بار جو ہے پوچھ رہے ہیں. دیٹ از اے کوسچن ریلیٹڈ ٹو دی النس اینڈ دی ڈیمائس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی زندگی کا آخری سال جب ایگزامنر صاحب نے پوچھا تو اس میں آپ obligation of حج کو ایز این انٹروڈکشن لکھیں گے. obviously اگر آپ حج کو کی obligation وہ ابو بکر صدیق کا امیر حج ہونا, حضرت علی کا وہاں پر جانا جو ہے ڈسکس نہ بھی کریں تو وہ انٹروڈکشن لکھنا لازمی نہیں ہے. لیکن بہرحال جہاں سے نبی علیہ السلام کا حج سٹارٹ ہوتا ہے وہ حج کے تمام اراکین لکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے P1 کو تو انٹروڈکشن بولا کہ اگر انٹروڈکشن کسی نے شارٹ کر دیا ہے, غائب کر دیا, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ڈسکشن کی وہ یہ کہ 9 ایج میں when Prophet received verse of Surah Al Imran verse number 97 in which Hajj was made obligatory, the Prophet made a decision that the Prophet is going to send a group under the leadership of Hazrat Abu Bakr Siddiq. So Abu Bakr Siddiq was appointed by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as first Amir Hajj. اور ابو بکر صدیق کی لیڈرشپ میں the pilgrims left the city of Medina for the city of Makkah for major pilgrimage. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل کی, that was the verse of Surah Tawbah, and the verse was mainly on the subject of that اس دن کے بعد سے یا اگلے سال سے مشرکین جو ہیں, جو پیگنز ہیں, they were not allowed to have the access to the building of Kaaba, اور ان کا حدود حرم میں یا کعبے میں آنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اب صرف مسلمان جو ہے اس حدود میں داخل ہو سکتا ہے, نان مسلم کی وہاں پر انٹری بین ہے. کیونکہ گروپ ابو بکر صدیق کی لیڈرشپ میں جا چکا تھا, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹو ڈکلیئر دی نیو آرڈرز, اور علی نے مکہ میں جا کے اعلان کیے, جس اعلان کو ہم نے بتا دیا کہ اب اگلے سال کے تک سے پہلے جو نیکسٹ حج کا سیزن آئے گا اس سے پہلے تمام جو نان مسلم جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مکہ کے علاوہ, حدود حرم کے علاوہ کہیں اور سیٹل ہو جائیں, جن کو ڈیفینیٹلی اسلامک اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے گی, بیکاز دوز ور دی پیپل ہو یوزڈ ٹو گیو ٹیکسز ٹو دی اسلامک اسٹیٹ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نصر کی جب آیا جو ہے وہ آیات ریسیو کی, تو سورہ نصر کی پہلی 2 ورسز میں پروفٹ کے مشن کا اور پروفٹ کے آبجیکٹو کا ذکر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. دیٹ واز دی ورس نمبر 1 آف سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. پھر دوسری ورس میں یونیفیکیشن آف عربی کا ذکر ہے کہ پھر پروفٹ کا جب مشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو پورا عربی یونیفائی ہوا, سب لوگ ایک خدا کو مانتے تھے, ایک کتاب کو فالو کرتے تھے, ایک رسول کو مانتے تھے, اور ایک ہی مذہب کے جو وہ فالوورز تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ نصر کی 2 آیتوں میں ان کے مشن کی کمپلیشن اور ان کے مشن کا جب فلرش ہو جانا جسٹیفائی ہوا, تو اس کی اگلی 2 آیات میں اللہ پاک نے پروفٹ سے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے رسول اب آپ اپنی تسبیحات عبادات جو ہے وہ استغفار بڑھا لیجئے, انہ کان توابا, یقینا اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے بھی اس ان آیات کو سننے کے اندازہ لگا لیا تھا کہ these are the verses which are pointing out towards the demise of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and soon Prophet is going to depart from this world and he is going to meet his Lord. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل کے وزٹ کے تھرو خبر تھی, آیات کے تھرو خبر تھی کہ پروفٹ کی زندگی کا یہ آخری سال ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ پروفٹ کا ایک ہی جو ہے وہ فریضہ باقی رہ گیا, and that was the obligation of major pilgrimage, that is called Hajj. So نبی علیہ السلام نے حج کا جب ارادہ کیا, he was joined by thousands of his companions. پروفٹ کو ان کے بہت سارے صحابہ نے جوائن کیا. ایک منٹ, he was joined by thousands of his companions and his family members, and along with these people Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam left the city of Makkah. He left the city of Medina on 25th Zulqa'dah, and then he started moving towards the city of Makkah. تو مدینہ سے مکہ کے سفر میں نبی علیہ السلام جب ذوالحلیفہ پہ پہنچے, جس جگہ کو ہم لوگ بولتے ہیں میقات, so Prophet peace upon him took shower over there, آپ نے غسل فرمایا وہاں پر, he used miswak and fragrance, he cut his nails in here, کیونکہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے خوشبو کی اور ناخن اور بال کاٹنے کی. then put on ihram, and after putting on ihram حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم made the intention of حج قیران. تو حج تمتع اگر کوئی حاجی کرے گا وہ عمرہ اور حج کرے گا, لیکن عمرے کے لیے احرام الگ باندھے گا, پھر احرام چینج ہوگا, 8 تاریخ کو حج کا احرام الگ باندھے گا. حج قران کا حاجی جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کرے گا, لیکن عمرے اور حج کے لیے احرام وہ ایک ہی باندھے گا. مطلب جب وہ عمرے پرفارم کرے گا مکہ پہنچتے ہی, تو تب تک احرام ریموو بھی کرے گا جب تک جو ہے وہ اس کے حج کے اراکین جو ہے وہ تقریباً مکمل نہ ہوتے ہیں. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam made the intention that he is going to do Hajj Qiran. That's why we call that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Qarin. ایسا حاجی جو حج قیران کرتا ہوگا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں قارن.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کی نیت کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he started moving to the city of Makkah 4 ذی الحج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کی لیکن after performing umrah he did not open up, he did not remove his ihram and he did not come into the regular attire, regular dress code کیونکہ نبی علیہ السلام کا احرام 10 ذی الحج کو ہی اتر سکتا ہے. حج قران کا حج جو قارن ہے وہ 10 ذی الحج کو احرام ریموو کرتا ہے. 4 سے 8 ذی الحج کے بیچ میں نبی علیہ السلام ایک ہائی پلیس آف مکہ میں اسٹے کرتے ہیں جو کہ انتظار کے دن ہے کہ حج جب 8 کو شروع ہوگا تو اس کے بیچ کے دن جس میں عبادات ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ حرم شریف حرم میں اور کعبہ میں جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کی جائے. ان 4 دنوں میں نبی علیہ السلام الحاجون نامی پلیس پر رکے اور 8 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے مینا میں اسٹے کیا. پھر آن دا 9th بیفور جو ہے وہ مینا سے صبح سفر آپ نے آغاز کیا اور مینا سے آپ جو ہے مینا سے جو 6 مائلز کی ڈسٹینس پہ جو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عرفات, نبی علیہ السلام وہاں پر اپنے صحابہ کو لے گئے اور یہ جو دن تھا یہ 9 ذی الحج تھا اور اس دن کو ہم لوگ بولتے ہیں یوم العرفات جو کہ اسلامک کیلنڈر کا ون آف دی سیکریٹ ڈیز یا ون آف دی ہولیسٹ ڈیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بائی دا ماؤنٹ آف مرسی جس کو ہم بولتے ہیں جبل رحمہ کے عقب میں کھڑے ہو کے, اس کے اوپر سے نہیں اس کے عقب میں کھڑے ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ ڈیلیور کیا جس کو ہم بولتے ہیں the last sermon of حضرت محمد peace be upon him during حج. نبی علیہ السلام جب خطبہ جو ہے وہ کی ادائیگی کی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں چند باتیں اور چند اقوال کہے جن میں سے میں نے آپ کو میجورٹی چیزیں کل یاد کروائی تھی. اب وہ ایک ایک کر کے پوائنٹس کا ریویو کر لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم first of all he said that oh people listen to me what I say. I do not know whether I will be with you at this place after this year or not. تو نبی علیہ السلام نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ یہ کہ یہ ہماری اس جگہ پر آخری ملاقات ہے, آج کے بعد دوبارہ یہاں غالباً ملاقات نہیں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصت ہونے کی سائنس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے بعد پروفٹ نے فرمایا your life, your honor and your property are as sacred as this day, this month and this city. تو نبی علیہ السلام نے دوسرے مومنٹ پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی لائف آنر اور پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صحابہ کو ریمائنڈ کرائی. اب کیونکہ شریعت نافذ مکمل کرنی تھی اور شریعت جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ یعنی کہ اسلامک لا کے حساب سے لے کے چلے گی اور پرانے جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا زمانے جاہلیت کے ہیں جیسے ایکٹس آف ریونج تھے یا پیمنٹس آف انٹرسٹ تھی جو اسلام کے آنے سے پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی, پراپرٹ نے ان کو نل اور وائڈ کرنا ہے تاکہ اب جو بھی معاملہ ہو وہ اسلام کے حساب سے ہی چل سکے. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایکٹس آف ریونج اور پیمنٹس آف جو انٹرسٹ تھی ان کو نل اینڈ وائڈ کیا. اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا the blood revenges from the days of ignorance are cancelled. I begin it by cancelling the blood revenge of Ibn Rabi'a bin Haris whom Huzail killed. Then Prophet also added, interest is prohibited. I begin it by cancelling the amount of interest which Abbas bin Abdul Muttalib has to receive. تو پروفٹ نے ایکٹس آف ریونجز اور پیمنٹس آف انٹرسٹ کو کینسل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر مسلمانوں اپنے صحابہ سے جو ہے ان کو جو انسٹرکٹ کیا, انکریج کیا, ان کو ریمائنڈ کرایا کہ دے نیڈ ٹو بی ڈیوٹیفل اور ان کو اپنی اوبلیگیشنز پہ بہت زیادہ ہوشیار رہنا, اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی. سو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے جو ہے ان کی عبادات کے بارے میں فرمایا. پروفٹ نے فرمایا worship Allah alone, offer your 5 daily prayers, fast in the month of Ramadan, give your wealth in zakat and perform hajj if you can afford to do so. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو انکریج کیا ٹو بی کائنڈ ود دیئر وائفز, اور وائفز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا your wives have certain rights over you and you have certain rights over them. Treat them well and be kind to them as they are your partners and committed helpers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو اپنے صحابہ کو یعنی کہ جتنے بھی لسنرز تھے اٹینڈیز جن کی تعداد 144,000 کے قریب بتائی جاتی ہے, Prophet reminded them about the equality of the humankind. یہ تمام جو human race ہے they are the sons and the daughters of Adam and Eve, حضرت آدم حضرت حوا. So Prophet peace be upon him نے equality of humankind کے بارے میں فرمایا all humans are from Adam and Eve and Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab. White has no superiority over black nor black has any superiority over white except of piety and good deeds. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایکویلٹی کی بات کی تو یہاں یہ بھی ریمائنڈ کرایا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور اسپیشلی جو آپ کا تعلق بنا ہے بھائی چارگی کا اس تعلق کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھنا ہے اور اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا, ان کی آنر, ان کی لائف, ان کی پراپرٹی کا خیال رکھنے کے علاوہ یو نیڈ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ویلفیئر اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم بیکاز دیر از اے بانڈ بٹوین یو جو کہ ایک سینٹیمنٹ سے بھرا ہوا ایک بانڈ ہے, دیٹ از اے بانڈ آف برادرہڈ. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایوری مسلم از اے برادر آف ایوری ادر مسلم اینڈ مسلمز کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ.
پھر اس بات کا بڑا خوف تھا کہ کل کو لوگ جو ہے پیروں مریدوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، کل کو لوگ جو ہے شرک میں نہ پڑ جائیں. یہ بات تو پروفٹ اپنے وصال تک جو ہے وہ بار بار دہراتے رہیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی یا قرآن و سنت کی سیکیورٹی بتائی کہ اس کے اوپر پھر کوئی حکم یا اس کے اوپر کوئی کتابیں یا اسکرپچرز نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے یہ ریمائنڈ کرا دیا کہ قرآن سننا سب سے خاص کیوں ہے، کیونکہ اب کوئی قرآن نہیں آئے گا، اب کوئی رسول کی سنت نہیں آئے گی. یہ باتیں یہاں پر ختم ہے. دس از دا کنکلوژن. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. سو اس کو پہلے ہائی لائٹ کیا، نو پروفٹ ول کم آفٹر می اینڈ نو نیو فیتھ ول بی بورن. تو اگر کوئی نیا فیتھ نہیں آئے گا تو وہی نہیں آئے گی. تو قرآن آخری کتاب ہے. اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ خاتم النبیین ہیں. تو اس کا مطلب اب جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ آخری آپ کے لیے جو ہے گائیڈنس کی اور رہنمائی کی جو اسکرپچرز ہیں. No prophet will come after me and no new faith will be born. I am leaving behind me two things, Quran and Sunnah. If you follow these, you will never go astray. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after making all these statements, he asked the attendees, he asked the listeners that, "Oh believers, have I delivered my message faithfully?" They all said in one voice, "Yes, you have." Then Prophet pointed with his index finger towards the heaven, saying that, "Oh Allah, be your witness. جو ذمہ داری آپ نے مجھ پہ لاگو کی تھی, I have delivered my message to these people faithfully and they are also bearing witness." تمام لوگ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں. A few hours later, کیونکہ اب یہاں اسلام مکمل ہو گیا, قرآن بھی مکمل ہو گیا, تو اللہ پاک نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آخری آیت نازل کی, جو کہ میجورٹی جو ہے مفسرین کا ماننا ہے یہی قرآن کی آخری آیت تھی. That was Surah Ma'idah, chapter 5 verse number 3, جس میں اللہ کی پیاری پاک ذات نے فرمایا, "This day I have perfected your religion for you, have completed my favors upon you, and have chosen Islam for you as your religion." حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر جو لاسٹ سرمن کی اپنی ایکٹیویٹیز سرمن ڈیلیور کیا, تو اب عرفات میں 3 کام رہ گئے تھے. نمبر 1 نماز ظہر, نمبر 2 نماز عصر, نمبر 3 وہاں کا سن سیٹ تک کا جو اسٹے ہے اس میں کیا کیا جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کمبائنڈ پریئر پڑھائی ظہر اور عصر کی. کمبائنڈ پریئر ایسے ہوتی ہے کہ پہلے ظہر کی رکعتیں ہوتی ہیں, اس کے فوراً بعد عصر کی رکعتیں ہوتی ہیں. اب میں کیونکہ تفصیلات میں یا فقہی مسائل میں اس لیے نہیں جا رہا, کیونکہ مسائل کو ڈسکس کرنے کا, کیوں نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے, یہ لیے میں نے حج کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ پورشن رکھا ہوا, جو کہ میرا تقریباً 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے صرف حج کے میتھڈ کا. تو اس میں ان کی تفصیلات پہ بات کر رہا تھا. ابھی وہ تفصیلات پہ بات کی جائیں گی. ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی کمبائن نماز ادا کرنے کے بعد پروفٹ عرفات کے میدان میں سن سیٹ تک رکے. ماؤنٹنگ دا شیخ من القصوہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he prayed for hours, جس میں یا رب میرے امتی کی فکر کے ساتھ اور امت کی دعاؤں کے ساتھ, ہدایت اور جنت کی دعاؤں کے ساتھ نبی علیہ السلام جو ہے وہ خوب ساری دعائیں کرتے تھے جانور پہ بیٹھ کے. اس کا نام القصوہ تھا. سن سیٹ پہ نبی علیہ السلام عرفات سے روانہ ہوئے, اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے ایک جگہ پہ, اس کا نام تھا مزدلفہ. اور مزدلفہ پڑھی جو کہ 9 تاریخ کی رات تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب اور عشاء کمبائن پڑھی. پھر آپ نے پیبلز کلیکٹ کیے, جس میں آپ کو منیمم جو ہے وہ 49 پیبلز چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ 12 ذی الحجہ تک جو ہے وہ رمی کریں گے, اگر آپ رمی جو ہے وہ ایک دن زیادہ کریں گے تو 70 پیبلز چاہیے ہوتے ہیں. تو وہیں سے پیبلز کلیکٹ کریں, اس کا نام مزدلفہ ہے. مزدلفہ سے آپ نے پیبلز کلیکٹ کر کے رکھنی ہے, جو کہ اب اگلے 4 دن 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ جو ایام التشریق ہیں ان میں یوز ہوں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے پیبلز کلیکشن کیا. اس کے بعد پروفٹ نے مزدلفہ میں اسٹے کیا. اب جب اگلی صبح ہوئی, اس اگلی صبح کو ہم لوگ بولتے ہیں یوم النحر. یوم النحر کو ہی یوم الذبیحہ بھی بولتے ہیں, یوم الذبیحہ کو ہی ہم لوگ عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں. تو یہ عید کا دن ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں سوئے تھے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے اٹھ گئے صبح. جب مزدلفہ میں آپ نے صبح گزاری, تو مزدلفہ میں آپ جب اٹھتے ہیں تو فجر آپ نے مزدلفہ میں ادا کی. مزدلفہ میں فجر ادا کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچے مینا. اور جب نبی علیہ السلام مینا پہنچے تو مینا میں آپ کو ایک کام کرنا تھا, وہ تھی رمی. اب رمی جو ہوتی ہے which is called the stoning the devil, 3 طرح کے شیطان ہیں, صغرا, وسطیٰ, عقبہ. چھوٹا شیطان, منجلا اور سب سے بڑا شیطان. 10 تاریخ جو عید الاضحیٰ والا دن ہوتا ہے, اس میں صرف بڑے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے رمی جب پرفارم کی, تو رمی یعنی اسٹوننگ دی ڈیول, تو پروفٹ نے صرف ایک جمرات کو یعنی کہ ایک شیطان کو کنکریاں ماری, جس کا نام تھا جمرات العقبہ, جس کو جمرات الکبریٰ بھی کہتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی تو پرفارم کر لی, پر رمی کے فوراً بعد نبی علیہ السلام کو ایک اور جو ہے ریچول ادا کرنا تھا حج کا, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ادھیا. سر یہ ادھیا کیا ہوتا ہے؟ ادھیا کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس آف اینیمل. تو ایک حاجی کو جو ہے وہ حج تمتع, حج قران والے خاص طور پہ حاجی کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جانور قربان کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پیارے رسول تو جنرس آف دا جنرس, جنرس ممبرز آف دا جنرس تھے. نبی علیہ السلام سخیوں کے سخی تھے. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب قربانی کی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کی. یہ پروفٹ کی سخاوت تھی, یہ پروفٹ کی عبادت کا طریقہ تھا. نبی علیہ السلام کو عبادت میں کوئی ہرا نہیں سکتا.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ نہر کیے، تو اگر آپ 100 اونٹ جو ہے نہر کرنے لگے، ہم لوگ بقرہ عید میں یہاں قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو جانور تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو 2 دن لگ جاتے ہیں، وہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہوتے، 100 تو بالکل بھی نہیں ہوتے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یار یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی اور ٹھیک ٹھاک وقت لگ جاتا ہے اس میں. اور نبی علیہ السلام نے یہ کام بڑی جلدی کر لیا کیونکہ یہ جو جانور ہیں یہ بھی رسول کو پہچانتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنے ہاتھ میں ڈیگر لیا، اس کو اونٹ کو باندھنا یا اونٹ کو کہیں لے جانا یا اس کا ساتھ تماشا یا بھاگی بھاگی کی آوازیں لگنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈیگر ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 نہر جب کیے تو اونٹ خود آتا تھا، اپنی گردن پیش کرتا تھا اور نبی علیہ السلام اس کا نہر کیا کرتے تھے. جیسے گائے ذبح ہوتی ہے اس کو ذبیحہ بولتے ہیں، تو اونٹ کا نہر یا نہر بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ. فصلی ربک ونحر، تو اونٹ کا نہر ہوتا ہے کیونکہ اونٹ کے لیے وہ جو لفظ عربی میں وہ نہر یوز ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ذبح نہیں کہیں گے، ذبح تو لٹا کی طرح، نہر جو ہے کھڑے کیا جاتا ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 63 نہر کر لیے تو پروفٹ ہینڈڈ دی ڈیگر ٹو حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ریمیننگ 37 جو کیملز ہیں وہ میرے بہاف پر آپ جو ہے وہ قربان کریں گے اور جو ہے ان کا نہر کریں گے. کہیں پر آتا ہے کہ 50 کے لگ بھگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے، ریمیننگ حضرت علی نے کیے. کہیں 63 کا آتا ہے کہ 63 پروفٹ نے اور ریمیننگ 37 جو حضرت علی نے نہر کیے. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عبادت کر کے دکھائی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمونہ زندگی ہیں، ماڈل آف ایکسلنس جسے آپ کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا یا ان جیسے ایمبیشنز کو رکھنا یا ان کی نقش قدم پہ چلنا یا وہ آرزو کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہی سننا ہے اور یہی جنت کا عظیم راستہ ہے. جیسے نبی نے خود فرمایا I am leaving behind me 2 things, قرآن and سننا. If you follow these you will never go astray. تو انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، تو آپ کی بھی خواہشات ہوں گی، میری بھی خواہشات ہیں، آپ کے والدین کی بھی خواہشات ہوں گی. اور خواہشات ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے ایمبیشنز ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے گولز ہیں، that's absolutely fine, there's no problem with that. تو ہونے چاہیے. اور نہیں ہے اگر گولز، obviously if you do not have a goal set then you will never be able to achieve that goal. تو آپ اپنے گول سیٹ کریں. لیکن میں کیونکہ آپ کا استاد ہوں تو میں آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی رائے تو دیتا رہوں گا، کوئی نہ کوئی مشورہ یا کوئی نہ کوئی تربیت تو کرتا رہوں گا. تو میری آپ سے جو ہے وہ چھوٹی سی گزارش ہے. First of all, you have to have a wish list now. جیسے جی ایک زمانے پہلے میری وش لسٹ میں تھا جی مجھے آئی پیڈ لینا ہے، میری وش لسٹ میں تھا مجھے فلانی چیز لینی ہے، میری وش لسٹ میں تھا مجھے جی عسکری میں گھر خریدنا ہے، میری وش لسٹ میں تھا جی مجھے اسکول کھولنا ہے، میری وش لسٹ میں تھا جی مجھے کوچنگ کے کیمپسز بنانے ہیں. تو وش لسٹ تھی، وہ ٹو ڈو لسٹ تھی. اب یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتانی ہیں دنیاوی خواہشات ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. If any of you is thinking that کہ آپ کو in future فلانا فون لینا ہے، فلانی جگہ پہ جانا ہے، ورلڈ ٹور کرنا ہے، that's absolutely fine, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. سو آپ سے بس چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی تھی کہ اگر آپ کی ایک وش لسٹ ہے تو ایک وش لسٹ جب آپ کی بنے گی تو اس وش لسٹ میں آپ نے جہاں اپنے ورلڈی آبجیکٹیو ڈیزائن کیے ہوئے کہ جی مجھے اے اسٹار لانا ہے اور مجھے امی ابو کو فخر، امی ابو کے پیسے جو مجھ پہ خرچ ہوئے مجھے اس کا جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی فروٹفل رزلٹ نکال کے دکھانا ہے، مجھے فلانی یونیورسٹی میں جانا ہے، بالکل ایسی لائن کی آپ کے آبجیکٹیو ہونا چاہیے. اس کو آپ وش لسٹ کہتے ہیں اپنی، تو بالکل رکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کریں. لیکن یہ جو آپ کی ورلڈی وش لسٹ ہے اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی جو ہے ایک مذہبی وش لسٹ بھی ہونی چاہیے، جس میں سر فہرست جو پہلی بات ہونی چاہیے وہ کہ جب موقع ملے گا اور جس دن حج فرض ہوگا اور استطاعت ہوگی، صحت ہوگی، میں نے جا کے انشاءاللہ حج کر لینا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے حج جب کر لینا ہے تو میں نے اپنے امی ابو کو بھی حج کرا دینا ہے. کیونکہ یوزلی اگر امی ابو نے کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کر لیا ہے تب بھی کرا کے آنا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو بھی کرانا ہے ان کو. تو وہ اب سعادت نصیب ہے، بڑے سعادت مند اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو جو ہے وہ عبادات پہ لے جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ یہ لیجیے پیسے جا کے حج کر کے آ جائے، ایک ہوتا ہے خود جائے نا ساتھ. اور والدین اکثر ضعیفی کی عمر میں اگر وہ حج کر لیں گے تو ان کو اور شوق ہوگا حج کرنے کا، وہ کہیں گے یار ہم نے حج کیا، ہمیں دوبارہ جانا ہے. بیٹا اب تیرے ساتھ جانا ہے. اور ایک بڑے بیٹے نے حج کرا دیا تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کا شوق ہوگا ان کو، بیٹی کے ساتھ بھی جانے کا شوق ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو تو اللہ کے گھر کی جو زیارت کرتا ہے ایک بار اس کو بار بار جانے کا شوق ہوتا ہے. تو بس اپنی وش لسٹ میں ڈالیں. یہ مت کہ میں پوری تو حج کیا ہوا ہے میں اس کو وش لسٹ میں کیوں ڈالوں. ارے آپ رکھ لینا اس کو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کریں گے، اللہ آپ کو اتنا غنی اور اتنی دولت دیں گے تو کام ہو جائے گا. تو نا مذہبی وش لسٹ آپ کی کیا ہوگی جی؟ حج کرنا ہے، بڑی ساری قربانیاں کرنی ہیں، بڑی ساری جو ہے اپنی نمازیں لوٹانی ہے، ایکسٹرا. تو میں نے بھی اس طرح سے اپنی وش لسٹ بنائی ہوئی ہے. جو میں نے بنائی تو میں نے آپ سے بھی گزارش کر دی. میں نے اپنی دنیاوی وش لسٹ کے کچھ چنکس آپ کو بتائے جس میں بہت ساری چیزیں اچیو ہو چکی ہیں، اور کچھ مذہبی میری وش لسٹ ہیں جن میں بہت ساری باتیں. دنیاوی وش لسٹ میں میری ایک چیز جو ہے وہ مستقل رہتی ہے، وہ جی میں لینڈ کروزر خرید لوں. اب لینڈ کروزر سارے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، تو چلے چھوڑیں اس کو. اب لینڈ کروزر پتہ نہیں کب آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، یا کسی نے کرائے پہ لے کے چلا لیں گے. لیکن اس کو سائملٹینیسلی ایک جو آرزو بڑی سی یہ ٹاپک پہلی بار پڑھ کے آئی تھی وہ یہ
کہ میرے رسول نے، میرے پیارے پیغمبر نے، وہ جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جگر گوشے ہیں، وہ جن کے لیے ہماری جانیں، ہماری جو ہے وہ تمہاری تمام جو ہے وہ لوئلٹیز اور تمہاری ہماری جانیں قربان ہیں، انہوں نے ایک دن کی عبادت میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کیے تھے۔ اچھا یہ نہر بڑا فضیلت والا کام ہے۔ فصل لیلی ربی کا ونحر کی جب آپ کو تفسیر میں پڑھاؤں گا، کیونکہ سورہ کوثر از اے پارٹ آف آور کریکولم، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ نہر خالی جانور قربان کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں اور بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے جب یہ پہلی بار سنا، ہم آپ کی طرح طالب علم تھے، تو ہم نے اس دن ارادہ کر لیا۔ اس دن تو ہمارے پاس جو ہے وہ میرے خیال سے گاڑی بائک خریدنے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ہم نے بس ارادہ کر لیا، ہم نے کہا نہیں یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 100 اونٹ کاٹے ہیں، تو بس ہم بھی کیونکہ رسول کے فالوور ہیں، وہ ہمارے نمونے زندگی، کبھی ہمارے لیے اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے کہ ایک دن جو ہے وہ اتنے سارے جانور کاٹ لیں گے، اور اتنے سارے جانور جب کٹیں گے تو اس سے سوسائٹی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب جانور کٹتا ہے، گوشت بنتا ہے، تو وہ گوشت غریب کھاتا ہے، اور غریب کو کبھی کبھار سالوں سال گوشت نہیں ملتا، تو وہ کھانا پکا کے کھلانے میں کیا بڑی بات ہے۔ تو میں نے ایک تمنا اور ایک آرزو اپنی وش لسٹ میں ایک چیز ایڈ کی، وہ یہ کہ یار اللہ نے کبھی توفیق دی، کیا پتہ ایسا نہ ہو، لیکن سر سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ بھائی میں بیٹھ کے سوچوں کہ میں اپنے ابو کو 10 بار حج کراؤں گا، سر سوچنے میں کون سا کرایہ لگتا ہے؟ سر میں 1000 اونٹ قربان کروں گا، سر اس میں کون سا کرایہ لگتا ہے؟ اس میں کون سا گناہ، اس میں کون سی تکلیف ہو جاتی ہے؟ بھائی یہاں بیٹھ کے یہ سوچنا کہ یار میں فلانے کا منہ پھاڑ دوں گا جا کے، میں اپنے پڑوسی کے اوپر کچرا پھینک کے آ جاؤں گا، میں ان کے پانی کے ان کا جو بول توڑ کے آ جاؤں گا، سر یہ والی باتیں سوچ کے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ تو یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو پرسن، اور اس کے لیے آپ کے ایمبیشن اور گول ہونے چاہیے، تو بیٹھ کے آپ سوچیں اس میں کون سا کوئی آپ کا کباہت اور نقصان ہے۔ تو میں نے ایک دن ایسے سوچا، میں نے کہا یار ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، تو ہم نے ایک دن ایسے ارادہ کر لیا، اور وہ ارادہ یہ کیا کہ یار کبھی ایک دن ہم جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کریں گے۔ کراچی میں مشکل ہے اتنی بڑی قربانی کرنا، پتہ چلے قربانی کریں ایف بی آر والے کھلا دیں، بھائی اتنے اونٹ کہاں سے آئے آپ کے پاس، اس کو چھوڑتے ہیں۔ کبھی 100 اونٹ قربان کریں گے، اور 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد ان کا جب گوشت تیار ہوگا تو اسی گوشت کو پکائیں گے، اس سے نہاریاں بریانیاں جو بھی سالن بنتے ہیں، قورمے شورمے بنانے کے بعد ان کو جو ہے وہ پکانے کے بعد جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑا دسترخوان سیٹ کریں گے، کوئی 2 بڑی روڈیں چرنگیاں یا میدان لے لیں گے، اور اس میدان پہ جب ہم وہ دسترخوان سیٹ کریں گے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے کہ سر آپ یہاں ایز اے والنٹیئر آ کے سرو کر لیں، کیونکہ اب کراچی کے تمام غریب حضرات، تمام بھوکے حضرات آج ہمارے یہاں مہمان ہوں گے، جو کہ آج پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھائیں گے بھی، اور پھر رات کے لیے اپنے گھر میں کھانا لے کے جائیں گے بھی۔ تو ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ جی جو ہے اس سے اتنے پیسے نہ ہو سکتا ہے اتنی زندگی نہ ہو سکتا ہے اتنے حالات نہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنے لگے تو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو، لیکن اگر ایسا ارادہ کر لیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے، یاد رکھنا کہ کہیں یہاں مقابلہ نہیں ہو رہا رسول اللہ سے، کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہاتھ سے پانی پیا، میں اسی ہاتھ سے پانی پیوں گا، میرے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے ایک دن میں، میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ میں ایسا کر لوں۔ اس کے لیے صرف غنی ہونا ضروری نہیں ہوتا، بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو کہ 2 اونٹ بھی قربان نہیں کرتے۔ ادھر توفیق خدا اور جو ہے یہاں پر جو جستجو اور تمنا ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ ہر سال اپنے اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک میں یہ بات اس لیے بتا دی جاتی ہے کہ بیٹے ایسا ہو سکتا ہے کہ سرخرم جو ہے ان کو یہ عمر، یہ توفیق، یہ معاملہ نہ ملے، ہو سکتا ہے سرخرم ہی لالچی ہو جائے، ہو سکتا ہے سرخرم یہ کام کے بغیر فوت ہو جائے۔ تو یہ تو میری وش لسٹ تھی، آپ بھی اپنی وش لسٹ میں اس کو ایڈ کر لیں، مذہبی مولوی وش لسٹ میں اس کو ایڈ کر لیں۔ اگر ہم سے ہی کام نہ ہو سکا، کیا پتا اللہ آپ سے ہی کام لے لیں، اور آپ کی جو ہے وہ جو ہاتھوں سے اللہ پاک اتنے سارے جو ہے وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اور آپ کی جو خاندان کو اور آپ کو جو اتنی ساری فضل و ثواب ملے، اور اس میں تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ڈل جائے کہ ہم نے آپ کو انکریج اور موٹیویٹ کیا تھا۔ تو اگر ایسا ہو جائے اور ہم زندہ نہ ہو تو ہماری قبر میں آ کے جو ایک پرچی چھوڑ کے چلے جائے گا کہ بھائی صاحب کام ہو گیا ہے، آپ نے جو کام سونپا تھا ہم نے کر لیا، اور اگر سرخرم 100 اونٹ کاٹ لیں تو بہت بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو پھر آپ ایک کام کیجیے گا، اگر ہم ایسا کر بھی نہیں یا نہ کریں وہ تو ہماری نیکی، ہمارا نامہ اعمال ہے، آپ بھی ایسا کچھ کر لیں۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے، 100 اونٹ تو ایک مثال ہے، ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو دنیاوی آبجیکٹو اچیو کرنے ہیں، ایک آپ کی مولوی وش لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے معاملات کو اس طرف لے کے جاتے ہیں وہ جو کہ آپ کی دینی جو فریضے پورے ہوں۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر جو ہے وہ رمی یعنی کہ اسٹوننگ the devil یا pelting stones to the devil جمرات العقبہ کا کام کیا، ادھیا کیا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احرام اتارنے والے 10 ذی الحجہ ہے۔ احرام اترنے سے پہلے ایک کام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں حلق، حلق کہتے ہیں شیونگ دا ہیڈ کو۔ اب یہ عربک ورڈز آج یاد نہیں ہوں گے، میں حج میں یاد کراؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا، حلق کرنے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام ریموو کیا، اور پروفٹ پیس آن put on the regular dress code, and when he attired himself in the regular dress code, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had gone to the building of Kaaba، اور کعبے جانے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طواف کیا۔
حج میں جو ہے وہ 3 طواف ہوتے ہیں. طواف قدم جو پہلا عمرے والا طواف ہوتا ہے, دوسرا فرض طواف ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں طواف زیارت, اس کا ایک اور نام ہے طواف افادہ. یہ حج کا مینڈیٹری پارٹ ہے, جس نے یہ طواف نہیں کیا ہوتا اس کا حج نل اور وائڈ ہو جاتا ہے. پروفٹ نے طواف زیارت کے لیے پھر کعبہ کی زیارت کی. حضور اسلام طواف زیارت کرنے کے بعد پھر واپس مینا ہی آ گئے. اب 10 تاریخ کو بھی آپ مینا میں اسٹے کر رہے تھے, 11, 12 اور 13 تک آپ کا اسٹے مینا میں ہے. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو کیا کیا کیا؟ سب سے پہلے پروفٹ نے مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کی. نبی علیہ السلام پھر مینا پہنچ گئے. مینا پہنچتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری. پھر پروفٹ نے 100 اونٹ نہر کیے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حلق کیا, جس کو شیونگ آف دا ہیڈ بولتے ہیں. اور پروفٹ پیزو نے احرام ریموو کر کے ریگولر ڈریس کوڈ میں آپ نے کعبے جا کے جو ہے وہ طواف زیارت, جس طواف افادہ فرض طواف کہتے ہیں, اس کی ادائیگی کی. نبی علیہ السلام پھر مینا آ گئے اور مینا میں آپ نے اسٹے کیا. تو یہ 10 ذی الحج کی آپ نے تاریخ پڑھی, جس کو آپ نے میرے ساتھ جو ہے کل لکھا تھا ایام یا یوم النحر. اس کے بعد میرا بچہ ایام التشریق آ جائیں گے, یعنی کہ 10 کے بعد 11, 12 اور 13 ذی الحج. یہ جو ایام التشریق ہیں, ان 3 دنوں میں نبی علیہ السلام مینا میں ہی تھے, اور مینا میں آپ نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی اور نمازوں کی ادائیگی کی. اس کے علاوہ آپ نے ایک حج کا جو ریچول پرفارم کیا وہ کیا تھا؟ رمی ایٹ آل جمرات. اب آپ نے ان 3 دنوں میں جو رمی کی تھی, ان 3 دنوں میں آپ نے جو ہے وہ تینوں جمرات کو جو ہے وہ کنکریاں ماری تھی, جس کا نام تھا جمرات الصغرا, جمرات الوسطی اور جمرات العقبہ. جب آپ نے حج کو اس پہ حج ختم ہو جاتا ہے 13 یا 12 تاریخ کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگے مکہ سے مدینہ کے لیے, کہ ناؤ ہی از اسٹارٹنگ ہز ریٹرن جرنی اینڈ ہی از کمنگ گوئنگ بیک ٹو دی سٹی آف مدینہ. So before leaving the city of Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed another tawaf called tawaf wida. Tawaf wida کی ادائیگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لوٹ ہی رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے, اس مقام کا نام ہے غدیر خم. غدیر خم نامی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, اور علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, of whomsoever I am the Lord, Ali is also his Lord. O Allah, be the supporter of the one who supports Ali and be the enemy of the one who opposes Ali. اب یہ روایت بہت سارے حضرات کو عربک میں بھی یاد ہوتی ہے, مجھے عربک میں کبھی یاد ہوتی ہے کبھی بھول جاتی ہے, لیکن یہ روایت اردو میں تقریباً ہر مسلمان نے سن رکھی ہوتی ہے, جو کہ اس مسند امام حنبل میں سنی کتاب میں بھی لکھی ہے, اور شیعہ جو کتب احادیث کی ہیں ان میں بھی روایت لکھی ہے, جس کو اردو میں ایسے بولتے ہیں. دیکھو ایک بچے نے, عارش علی نے مجھے عربی میں ٹائپ کر کے بھیج دیا ہے, من کنتم مولا فحذا علی المولا, جس کا میں مولا علی, اس کا مجھے عربک یاد نہیں, عارش اللہ کو خوش رکھے, تو مجھے اس کی اردو یاد ہے, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کئی جگہ پر ڈسٹنکشن, ان کی شان بیان کی ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ بھی کہلائے, حیدر کرار بھی کہلائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پروفٹ نے بولا آپ میرے بھائی ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا تعلق و قرب بہت زیادہ تھا, لیکن یہ جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں بات کی, یہ ان کی ون آف دی بگیسٹ ڈسٹنکشن میں سے آتی ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پروفٹ نے یہ بھی بولا کہ میں اگر شہر ہوں نالج کا, تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے, علی سے گیٹ آف دی سٹی آف نالج. تو حضرت علی کے لیے یہ جو بات ہے, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اب یہاں مولا ورڈ کے میننگز کیا ہیں, اس پہ جو ہے ہمارے پاس جو ڈفرنٹ سیکٹس ہیں ان میں الگ الگ انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں, لیکن تمام سیکٹ جو ہیں وہ سنیز ہوں یا شیعہ ہوں یا افغانیز ہوں یا جو بھی جو ہے زمین پہ مسلمان رہتا ہے, وہ حضرات جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ جی مولا کا ایک مطلب جو ہے, کئی اس کے میننگز ہیں, اس میں سے ایک مطلب جو ہے وہ ہے مطلب دوست. So of whomsoever I am the Lord, Ali is also his Lord. O Allah, be the supporter of the one who supports Ali and be the enemy of the one who opposes Ali. شیعہ آئیڈیالوجی میں مولا کے اور بھی انٹرپریٹیشنز موجود ہیں, جس کی وجہ سے علی کا مقام جو ہے وہ فرسٹ امام کا ہے. پھر امام کیا ہوتا ہے؟ سنلیس ہوتا ہے, انفالبل ہوتا ہے. امام از اے پرسن ہو کوڈ کاز میریکلز ہوتا ہے. شیعہ امام کی ڈیفینیشن آپ امامت کے ٹاپک میں پڑھیں گے تو وہاں تفصیلات سے آپ کو یہ جو فرق ہے سنی جو شیعہ میں امامت کا, وہ فرق بھی آپ کو وہاں سمجھا دیا جائے گا. اس کا مطلب جھگڑا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے عقیدے کو سمجھ لیں اور اپنے اپنے عقیدے کو اس سمجھ کے حساب سے فالو کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی جو ہے وہ شان میں جب بیان کی, تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, میرے خیال سے میں پڑھا دیتا ہوں پوائنٹس میں, ہم اینڈ میں ایک ساتھ لکھ لیں گے. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ ابھی ہم پڑھ لیں نا ایک ساتھ, پوائنٹ اینڈ میں لکھ لیتے ہیں, آپ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک پیس بن گیا تو اسی پہ چلتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. کیونکہ ابھی پہ پوائنٹ لکھے ہیں, پھر وہ آخر میں پوائنٹ لکھ لیں گے آرام سے, پھر آپ کے سوال بھی آتے رہیں گے تو ہو جائیں گے. مجھے سکون سے پڑھا دیں تاکہ مجھے نا وقت کی کمی نہ ہو.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی بات جو ہے وہ ابھی واپسی ہی واز ان دی ریٹرن جرنی when he was coming from مکہ ٹو مدینہ. غدیر خم کا ایک واقعہ ہوا. شیعہ آئیڈیالوجی میں حضرت علی کی اتنی بڑی شان ملی, حضرت علی کو اتنی بڑا جو ہے وہ ڈسٹنکشن ملی, تو شیعہ آئیڈیالوجی میں اس کی یاد میں عید غدیر بھی منائی جاتی ہے. اب پروفٹ جب مدینہ واپس لوٹ گئے تو his health جو ہے began to fail, اور گریجولی نبی علیہ السلام کی طبیعت اور علیل ہوئے جا رہی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اور جو ہے وہ خرابی آ رہی تھی. پروفٹ پیس سکنس اینڈ النس واز انکریزنگ ڈے بائی ڈے. لیکن آپ کی طبیعت انتہا سے زیادہ تب خراب ہو گئی جب یہ 29 سفر کی تاریخ تھی, اور 29 سفر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had gone to the قبرستان called جنت البقیع. تو مسجد نبوی کے برابر میں ایک قبرستان ہے, وہیں پر حضرت عثمان کی جو ہے مدفن ہے, وہیں پر جو ہے وہ پروفٹ کی جو ہے وہ انفینٹ جو ہے وہ جو سنس ہیں وہ بھی مدفن ہے, وہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی مدفن ہے. سو وہ وہاں بہت سارے صحابہ جو ہے ان کی تدفین ہوئی بھی ہے. تو یہ جو وہاں حضرت حسن بھی جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی ہے. تو یہ جو قبرستان ہے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had been there, جب جنازے کی نماز ہوئی then prophet had been to the جنت البقیع قبرستان, اور prophet was there to to offer the rituals related to the burial of that individual جس کا بھی انتقال ہوا تھا. وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زور سے چکر آئے اور آپ کو اتنا شدت کا بخار ہو گیا that prophet was brought back on the shoulders of his companions, and when he was coming back prophet was wearing a headband, اور انٹینسٹی آف بخار اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہیڈ بینڈ پہ ہاتھ رکھیں تو بھی وہ ہیٹ فیل ہوتی تھی. تو بخار بہت تیزی سے آپ کی جو ہے بخار بہت شدت کا آپ کو بڑھ گیا, اور نبی علیہ السلام کی طبیعت یہاں پر خراب ہونا شروع ہوئی. 29 سفر سے لے کے 12 ربیع الاول کی جو ہے وہ بات جو ہے, یہ آپ کا جو ہے پیراگراف نمبر 3 کہلائے گا پورا کا پورا. اور اس میں مارکنگ اسکیم کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایگزامنر کہہ رہا ہے کہ مجھے اسپیشلی لاسٹ 7 ڈیز کی ڈیٹیلز چاہیے. تو آپ کو میں ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں بتاؤں گا, لکھواؤں گا, پھر سمجھاؤں گا, لیکن آپ اس پوری گفتگو میں میری ایک بات اور میری جو ہے وہ عرض جو ہے اس کو آپ سن لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک 4 چیزیں نہیں چھوڑی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک 4 چیزیں نہیں چھوڑی. دنیا میں سب سے زیادہ جو بلیسڈ انسان گزرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا کے سب سے سمجھدار انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے سب سے قریب بھی حضور علیہ السلام ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی 4 چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, کتنی ویلیو کہ آپ اپنے وصال تک بھی ان 4 چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے, تو آپ کو یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں ایسی زور سے چپکا کے رکھنی ہے کہ آپ بھی ان کو کبھی چھوڑیں نہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 چیزیں وہ لیکچر میں آئیں گی. میں نے پھر اوپر پہلے سے ہیڈنگ دے دی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ اس کو ایونچولی یاد کر سکیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹاپک بہت سارے بچے جو ہے مجھ سے کہتے ہیں کہ سر وہ 4 چیزوں میں سے چوتھی چیز کیا تھی, تیسری کیا تھی, تو وہ لسٹ پہلے یہاں بنا کے ذہننشین کر لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں, سیویئر فیور ہے, آپ کو سیویئر ہیڈیک ہے, آپ ہیڈ بینڈ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے کپڑا سر پہ باندھ کے جو ہے وہ ان کو آنا جانا پڑا. لیکن باوجود اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فار دا نیکسٹ 11 days آپ نے تب بھی اپنی جو ہے وہ صحابہ کو جماعت میں لیڈ کیا ایز این امام. پھر پروفٹ نے آخری 3 دن میں امامت نہیں کی یا نہیں کر سکے یا کیوں نہیں کی, وہ ساری بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نماز کی جماعت کو کتنی زیادہ جو ہے ویلیو کرتے تھے. تو ایون کہ آج کل کووڈ-19 میں خطرہ ہوتا ہے مسجد جانے کا, تو کوشش یہی ہو کہ گھر میں بھی اگر نماز ہو تو جماعت سے ہو جائے. ہم بھی کبھی کبھار کوشش کر لیتے ہیں کہ جی میں اور جب وائف جو ہے نماز پڑھتی ہیں, کبھی ہماری امی آ جاتی ہیں اور ہماری جو ہے وہ ساس بھی آ جاتی ہے, تو پھر تو ساری نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر جماعت سب لوگ شادی کر لیتے ہیں, بچے بھی آ جاتے ہیں, شغل بھی ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جناب ایک شے ہوتی ہے نماز. تو جو ہے وہ اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جماعت ہو جائے اگر کوئی عذر یا مجبوری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 11 دن تک نماز جماعت پھر بھی پڑھائی ہے, اور اس میں کیفیت یوزلی یہ ہوتی تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was used to lean on the shoulders of his cousins حضرت علی and حضرت فضل بن عباس, and Prophet peace on when he leaned his shoulder when he leaned himself on their shoulders. So when he was brought towards Masjid Nabi, اس جائے کی طرف جب نبی علیہ السلام کو لایا جاتا تھا, he used to drag his feet on the ground. مطلب آپ کے پاؤں میں اتنی جان نہیں ہوتی تھی کہ آپ قدم اٹھا کے چلیں, تو کمزوری آپ کی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی. اب یہ یاد رکھیے گا, اس کو ہم بولتے ہیں لاسٹ 13 اور 14 days of حضرت محمد پیس اپن ہز لائف. اگر چاند اس وقت 29 کا ہوا تو یہ آپ کی زندگی کے آخری 13 دن ہیں. اگر اس سال چاند جو ہے وہ 30 کا ہوا تو یہ آپ کی زندگی کے آخری 14 days ہیں. تو 29 سفر سے جب 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ آپ کی جو زندگی کا ٹکڑا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کی کہ آپ کی طبیعت اور سے اور خراب ہوتی جا رہی ہے, آپ نے جو ہے نماز کی جماعت پڑھانا نہیں چھوڑی, اور آپ کسی بھی طرح سے جتنی بھی طاقت ہوتی تھی leaning on the shoulders of his cousins, Prophet used to be there at Musalla, اور نبی علیہ السلام جماعت پڑھاتے تھے. ساتھ ہی ساتھ
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, क्योंकि उनकी आदत शरीफा ये थी कि प्रॉफिट इस आयत को अपनी इंतकाल अपने विसाल तक बहुत मजबूती से फॉलो करके गए, जो सूरह निसा की वर्स नंबर 3 थी, मैरी द वुमन ऑफ योर चॉइस 1 2 3 और 4, इफ यू कैन नॉट डील जस्टली बिटवीन देम मैरी ओनली वन। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मल्टीपल वाइफ्स थी, तो आप करते ये थे कि हर वाइफ के साथ एक दिन गुजारते थे और फिर आप दूसरी वाइफ के अपार्टमेंट में, तो सबके डेज सेट थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये बात तो जो है तमाम वाइफ्स को भी मालूम थी कि प्रॉफिट पीरियड एंजॉयड हजरत आयशा's company more than the most। इसी की वजह से अक्सर हजरत सौदा जो कि उम्र में प्रॉफिट से 5 साल बड़ी थी, हर सौदा अपनी टर्न जो है वो सैक्रिफाइस करती थी अक्सर, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी कि आप मेरे वाला जो डे गुजारना था वो दिन भी आप हजरत आयशा के साथ गुजारे। दिस इज बिकॉज ऑफ योर मोहब्बा, दिस इज बिकॉज कि आप जो है उनके साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं और आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ में एक मसला और भी था, वो ये कि आप नमाजों के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे एक दिन गुजरा तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लीनिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज कजन, उनको उठा के खुद तो चल के जा नहीं पा रहे, तो नबी इस्लाम को जो है वो उनकी दूसरी वाइफ के अपार्टमेंट में जाके ठहराया, तीसरी नेक्स्ट डे गुजरा, नेक्स्ट डे, तो ये तकलीफ भी बढ़ रही थी। तो जब भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाइफ से दूसरी वाइफ के अपार्टमेंट में ले जाया जा रहा है, तो प्रॉफिट भी हम इनजस्टिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी के दिनों में कहेंगे नहीं जी मुझे यहीं रुकना है, ये वाइफ मेरे लिए ज्यादा अजीज है, तो कल को नॉन मुस्लिमीन को या नॉन मुस्लिम्स को या जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो नबी इस्लाम पे तनकीद करेंगे कि देखें आपके रसूल ने तमाम उम्र इंसाफ किया, लेकिन आखिरी के कुछ अयाम में आपने ज्यादा तरजीह दे दी हजरत आयशा को, तो ये तो इनजस्टिस हो गया, ये तो जी बायस बिहेवियर हो गया, ये तो जी डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इस पे अपनी उनके दिल में एक आरजू थी, एक तमन्ना थी कि मैं अपने आखिरी अयाम आयशा के यहाँ गुजारूं, लेकिन प्रॉफिट भी ऐसा कह देंगे तो वो सवाब बन जाएगा, प्रॉफिट कह देंगे तो वो सुन्नत बन जाएगा, लेकिन बहरहाल जो राइट्स हैं आपकी बीवियों के वो तो आप पूरे करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले प्रॉफिट ने क्या बोला था, योर वाइफ्स हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू एंड यू हैव सर्टेन राइट्स ओवर देम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रहीकुल मखतूम में लिखा है कि प्रॉफिट भी रोजाना अपनी वाइफ से एक सवाल पूछते थे, वाइफ से व्हाट इज द डे टुडे, तो प्रॉफिट को बताया जाता था इट्स थर्सडे। देन प्रॉफिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यूज्ड टू बी वेयर आई एम गोना स्टे। ये बात वाइफ भी जानती थी, प्रॉफिट भी जानते थे कि आज ये दिन है तो नबी रसूल यहाँ ठहरेंगे, लेकिन प्रॉफिट फिर ये सवाल पूछते थे। तो दैट वाज कैन यू प्लीज इमेजिन द सॉर्ट द इंटेंसिटी ऑफ इनोसेंस ओवर हियर, द सिवियरिटी ऑफ मासूमियत ओवर हियर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी तमन्ना है कि ही वांटेड टू स्टे एट द अपार्टमेंट ऑफ आयशा। उसकी एक रीजन ये भी है कि जायनमाज जहाँ पर आपने नमाज पढ़ानी है वहां से हजरत आयशा का अपार्टमेंट बहुत करीब है, आपकी तबीयत खराब है तो आपके लिए उस जायनमाज तक पहुंचना बहुत आसान होगा, क्योंकि अपार्टमेंट हजरत आयशा के बराबर में तो जो है वो हजरत मोहम्मद का जायनमाज था, जिसको आप जन्नतुल बकी कहते हैं, सॉरी जन्नतुल बकी कह रहा हूँ, रियाजुल जन्नत जिसे आप कहते हैं, वो तो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद कह भी सकते थे, लेकिन ये इनजस्टिस ना हो, तो नबी इस्लाम की मासूमियत है, वो कई दिन तक अपनी बीवियों से सवाल पूछे व्हाट इज द डे टुडे, वेयर आई एम गोइंग टू स्टे, इट्स थर्सडे, और आज आपको जो है हजरत जो है वो सौदा के साथ रहना है, आपको आज ज़ैनब बिन्त जहश के साथ रहना है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार बार ये सवाल पूछे थे, प्रॉफिट्स वाइज रियलाइज दैट the prophet kept on asking this question again and again for the reason that he had this desire, he wanted to stay at the apartment of Aisha, और वैसे भी आपको यहाँ से बार बार रोजाना लाना ले जाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। So that was the consensus and that was a decision made by the wives of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती, जब तक नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक प्रॉफिट पीस बी अपॉन शुड बी स्टेइंग एट द अपार्टमेंट ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने यानी कि वाइफ्स की डिसीजन की बात प्रॉफिट पीस बी अपॉन को आयशा के अपार्टमेंट में जब पहुंच गए, अब ये भी हो सकता है कि शायद प्रॉफिट पीस बी अपॉन आयशा के अपार्टमेंट में जब पहुंचे तो बस अब यहीं पर रहेंगे जब तक तबीयत बेहतर नहीं होगी, लेकिन वाइफ्स का इसमें कंसेंसस है क्योंकि प्रॉफिट अपनी वाइफ्स की इजाजत के बगैर उनकी टर्न किसी और वाइफ के साथ स्पेंड नहीं करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन जो हैं, जो मंडे टू मंडे के आप डेज कह लें, नबी इस्लाम ने हजरत आयशा के अपार्टमेंट में गुजारे। She used to take care of Prophet peace on with extreme love, care and affection. और Prophet peace most of the time he rested on the lap of हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी गोद में जो है नबी इस्लाम ज़्यादा वक्त गुजारते थे, आराम फरमाते थे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो है वो उनके ऊपर हजरत आयशा जो है वो दुआएं पढ़ के फूंकती थी। Now there were a lot of du'as that Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु तआला learned from Hazrat Muhammad peace upon him, और उसके साथ साथ 2 दुआएं जिनको आप दुआ भी कहते हैं, कुरान की सूराज और आयत भी कहते हैं, उनका नाम है अल-मुअद्दतैन, जिनको बोलते हैं सूरह फलक और सूरह नास। तो ये जो वर्ड अल-मुअद्दतैन है, ये वो पहली चीज आ गई जो कि तुमने आज से ही फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग पहले से ही पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं पढ़ते तो आज से इसका मामूल बना।
So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was bewitched. Labid and his sisters, they read magic spells on Hazrat Muhammad peace upon him. اور اس کے بعد نبی اسلام کی طبیعت میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق بھی آیا, مطلب ایسا نہیں کہ جادو کا پورا اثر ہو گیا, لیکن آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا بوجھ آتا تھا. تو اللہ پاک نے آپ کے اوپر 2 سورہ نازل کی. یہ بھی میں آپ کو تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ سورہ فلق سورہ ناس کا شان نزول سلیبس میں وہ آپ قرآن پیسج میں پڑھ لو گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. سورہ فلق کی 5 آیتیں, سورہ ناس کی 6 آیتیں. یہ 11 آیتیں جو تھیں نبی اسلام پہ جس دن نازل ہوئی, اس دن سے لے کے وصال تک کے دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے نبی علیہ السلام اور جو دعائیں اور آپ کے جو وظائف تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ 2 سورہ لازمی پڑھتے تھے. پروفٹ پیس آن پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق and so on, قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس so on. نبی علیہ السلام اس کو پڑھنے کے بعد ایسے آپ نے جو ہے وہ palms of his hand ان کو پھونکتے تھے, اور پھونکنے کے بعد نبی علیہ السلام پوری باڈی پر ہاتھ پھیرتے. یہ آپ کا معمول تھا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویکنس بہت بڑھ گئی ہے, آپ کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی. بخار میں آپ کو پتہ ہے انسان بڑا لیتھارجک سے فیل کرتا ہے, تو نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ علت بڑھ رہی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا was the person who used to recite al-Mu'addatain, and she used to recite the other supplications she had learned from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب وہ پڑھنے کے بعد آپ نبی علیہ السلام پر دم کر دیتی تھی, ان پر تھوک دیا کرتی تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک جو چیزیں نہیں چھوڑی, ان میں سے پہلی چیز آ گئی ہے جو کہ اب آپ کو اپنے ساتھ رکھنی ہے, وہ ہے المعدتین. اس دن آپ مجھ سے بلیو ان لاسٹ ڈے پڑھ رہے تھے, اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یار حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کرے اور انتقال کے ٹائم پر وہ وضو کی حالت میں ہو تو اسپیشل فرشتس کو لینے آتے ہیں. کسی بچے نے یہ بھی بول دیا کہ جی سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن آپ سونے سے پہلے کس حالت میں تھے, وضو یا نان وضو؟ تو وضو کی حالت میں. تو رات کو سونے کی بہت سارے آداب ہیں, ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سونے سے پہلے وضو فرما لیا کریں, تاکہ اگر آج رات کو جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہ بسمک واموت واحیا, تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ آج اسرائیل لینے کے لیے آئے تو پھر ایسا ہو کہ آپ جو ہے اس میں وضو کی حالت میں. پھر آپ دعائیں پڑھ لیں, سونے کی دعا ہے, اس میں جو آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں, اللہ سے بات چیت تھوڑی سی کر لیں, اللہ سے اظہار محبت کر لیں. رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اتنی تو بات کر لیں, اللہ آج تک جو بھی خطا ہیں ان کو معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا اگلی صبح مجھے نصیب ہو نہ ہو. اور پھر المعدتین پڑھ لیں, کیونکہ وہ حفاظت کے لیے ضروری ہے, حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے, جنات سے بچنے کے لیے ضروری ہے, پھر جی وہ لوگوں کے شر سے, اندھیروں کے شر سے بچنے کے لیے بڑی ضروری ہے. تو اس کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ تفصیل اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا معمول بنا ہے. سو when I was very young, I'm getting old, کل ابا بھی آگے بول رہے تھے داڑھی کے بال تمہارے سفید ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی تھینک یو. خود کی بھی داڑھی سفید ہے, لیکن میرے بال سفید ہو رہے ہیں, تم کو تکلیف ہو رہی تھی. تو بہرحال جو ہے وہ والد صاحب نے جو ہے وہ جب عمر میں کم تھا تو عادت بنی ہوئی تھی کہ آج جو ہے وہ سونے سے پہلے جو ہے وہ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں, تو منہ ہاتھ دھو کے نا میں جو ہے وہ I used to comb my hair. تو ایک دن میرے کزن آئے ہوئے اور مجھے دیکھ رہے ہیں, اور مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ تو رات کو سونے سے پہلے کون سی کنگھی کر رہا ہے, مطلب رات کو سونا ہی ہے تو کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بڑا مشہور سا ایک لطیفہ بنایا ہوا لوگوں نے کہ رات کو سونے سے پہلے کون اپنے بال برش کرتا ہے اور کون جو ہے وہ تو میں نے بہرحال وہ کسی نے مجھے ٹوکا, میری عادت تھی شروع سے, میں کرتا تھا, لیکن پھر تھوڑا سا احادیث وغیرہ پڑھی تو پتا چلا کہ جی رات کو سونے سے پہلے بال بنا کر سونا بھی یہ بھی سنت میں شامل ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ جو ہے وضو کر سکتے ہیں, آپ قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں, اللہ سے بات کر سکتے ہیں, المعدتین پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جب وضو کر کے آئی رہے تو آپ اپنا چہرہ جب وائپ کریں گے تو پھر بال چل بنا لیں. اور اب بال بناتے ہوئے تو پہلے تو ہمیں ہمارے کزن سے شرمندہ کرتی ہے اس بات پہ, اس دن پتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم جو ہے وہ بال اس لیے بنا لیں کہ ہمارے رسول نے بنایا, ہمارے رسول بھی بڑی بڑی زلفیں رکھتے تھے. تو جی بال بنانا تو سنت طریقہ ہے اور ایسے ہی رہنا چاہیے, داڑھی اور بال کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو پھر رات کے سونے کے آداب بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک ادب تو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص سورہ فلق سورہ ناس دن میں 2 بار یا 3 بار کم سے کم پڑھ لے تو وہ بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے, جن میں جادوگر کے جادو سے, جن میں جنات کی تکالیف جو لوگوں پہ آ سکتی ہیں ان سے, جن میں حاسد کے حسد سے, رات میں ہونے والے شر سے, اور وسوسے ڈالنے والے شیطان ابلیس کے وسوسوں سے انسان کی بچت ہوتی ہے. اور یہ ساری آیات میں انہی چیزوں سے ہم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو پلیز آپ نبی علیہ السلام سے اگر سیکھ گئے ہیں تو جیسے نبی علیہ السلام نے وصال تک اس شے کو نہیں چھوڑ رہے, اور اتنی جو حالت کمزوری ہے کہ خود نہیں پڑھ پا رہے, تو اپنی وائف سے کہہ رہے ہیں مجھ کو پڑھ کے پھونک دو. تو نبی علیہ السلام نے اپنے وصال تک 4 میں سے جو ایک چیز نہیں چھوڑی وہ کیا تھی, وہ تھی ریسیٹیشن آف المعدتین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی جو ہے وہ کچھ اور بگڑ گئی تھی, اور جب وصال سے 5 دن پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had this desire that he wanted to go to مسجد نبوی
اب آج جماعت کی نماز کے ساتھ ساتھ پروفٹ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پلپٹ سے آج ایک اسپیچ بھی دیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹڈ ہز وائفز کہ میرے اوپر جو ہے 7 مشکیزیں جس کو آپ لیدر پاؤچ بولتے ہیں اور کیراب یا سم تھنگ کر کے اس کا ورڈ ہے عربک میں, وہ 7 مشکیزیں میرے اوپر پانی ڈال دو, اور پانی جب بہت پریشر سے پڑے گا تو وہ بخار کی شدت تھوڑی سی کم ہوگی. For that reason, Prophet also instructed to collect water from the different wells of Medina. تو مدینہ کے الگ الگ کنووں سے پانی اکٹھا کیا گیا. Prophet کی wives کہتی ہے that we put Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم inside a container and we kept on pouring water on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam unless Prophet peace upon him said that enough, that is enough. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے غسل فرمایا, بس غسل میں آپ نے جو ہے وہ 7 مشکیزیں پانی اپنے اوپر جو ہے وہ پھینکوایا اپنی وائف سے, اور اس میں آپ کی بخار کی شدت کم ہوئی. تو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ادائیگی کی نگرانی تھا تو آپ نے نماز سے پہلے بھی اسپیچ کی, نماز کے بعد بھی اسپیچ کی. نماز سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیچ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نبی اسلام نے کہا, The Prophet first of all he cursed the Jews and the Christians, اور آپ نے Jews اور Christians کو جب curse کیا تو وہ he cursed them for the reason that کہ they are those people who started worshipping their prophets and they started worshipping their prophets in their graves. So یہاں پر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم curse the Jews and Christians کہ انہوں نے نبیوں کی عبادت, نبیوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. لیکن یہ بات پروفٹ بھی کہتے ہوئے he was showing his hatred, he was showing his abhorrence for this particular act کہ وہ لوگ کس قدر جو ہے وہ اللہ کی نظر میں, اللہ کے رسول کی نظر میں نفرت کے حقدار ہیں, جو کہ اللہ کے بجائے اللہ کے رسولوں کی ہی پوجا کرتے ہیں, جن میں مثالیں تو ہیں the Jews and the Christians. So he cursed the Jews and the Christians for the reason that they started worshipping their prophets in their graves. So اس کے بعد نبی اسلام نے جب اپنی یہ جو پرائیورٹی دکھائی, اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے وہ عرض کیا, او پیپل ڈو ناٹ میک مائی گریو اے ورشپ آئیڈل. تو آپ نے اب میری قبر پر آ کر یہاں پر عبادت نہیں کرنا شروع کر دینی ہے, آپ نے یہاں کے دعائیں کرنا نہیں شروع کر دینی ہے, میرے ساتھ وہ ظلم مت کرنا جو جیوز اور کرسچنز نے اپنے پروفٹس کے ساتھ کیا. آپ نے انہی سے مانگنا ہے جن سے میں مانگتا ہوں, آپ نے انہی سے فریاد کرنی ہے جن سے میں فریاد کرتا ہوں, کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتے ہیں, وہی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, اور صرف ان کے اور سوائے ان کے یہ طاقت کسی اور ذات کے پاس نہیں ہے. تو ضرور آئے جب نبی کی قبر میں, ضرور آئے وہاں پر روزہ رسول میں, لیکن وہاں کے سلام پڑھیں, وہاں کے درود پڑھیں, وہاں کے آیات پڑھ کے ایصال ثواب کریں, لیکن دعا صرف اللہ سے. تو حضور علیہ السلام اپنے انتقال سے 5 دن پہلے, because he knew that I'm about to die, اور ایسا نہ ہو کہ out of extreme love and affection, ہوتا یہی تھا کہ جب عزیز اور پیارے جو ہے کسی قوم کے مر جایا کرتے تھے تو لوگ انہی کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کیا کرتے تھے. جیسے لات جو تھا وہ ایک جو ہے وہ نیک آدمی تھا, لات جو ہے وہ حاجیوں کو ستو یعنی کہ گرمی میں جو شربت ہوتا ہے وہ بنا کے پلاتا تھا. لات واز اے ویری نوبل پرسن, اینڈ when لات died, حاجی جب آتے تھے تو پتہ چلا لات کا انتقال ہو چکا ہے, اور لات جو ہے بڑا اچھا پیارا سویٹ آدمی تھا اور بڑا کیئرنگ تھا, تو لوگوں نے لات کی یاد میں اس کا ایک اسٹیچو بنایا اور پھر اسی کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دی. تو یہاں پر جو ہے وہ جب بھی قوم کے کوئی نوبل لوگ مرتے تھے تو ان کی جو ہے بت پرستی یا انہی کی پوجا شروع ہوتی تھی. یہی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کرسچنز نے, یا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا جیوز نے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ نے میری پوجا نہیں کرنی, ڈو ناٹ میک مائی گریو ورشپ آئیڈل. اور یہی بات میں نے آپ کو ایونٹس فالوڈ بائی مائگریشن کو مدینہ میں بتائی تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی تھی, جب اس کی چھت گر گئی تھی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس اپارٹمنٹ کی چھت گرنے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تو آپ نے آپ کی قبر مبارک کے آس پاس دیوار بنوا دی. بعد میں ایک اور دیوار بن گئی, پھر اس کے اوپر گنبد بھی بن گیا, پھر بعد جالی بھی لگ گئی, پھر انڈر گراؤنڈ بھی دیوار بنا دی تاکہ کوئی سرنگ بنا کے نہ جائے, کسی کو جیوز نے وہاں پر چیز کرنے کی کوشش کی. تو اب آپ ضرور جائیں وہاں پر, آپ کو قبر نہیں نظر آئے گی. وہ قبر کے آس پاس اتنی ساری دیواریں کھڑی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں کے پوجا نہ شروع کر دیں, عبادت نہ شروع کر دیں, بلکہ یہاں پر آ کے سلام کہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ, یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ درود اور دعائیں پڑھیں, لیکن یہاں عبادت نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے 5 days before his death, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک اسپیچ دی. اس اسپیچ میں پروفٹ پیٹر نے بولا, او پیپل ڈو ناٹ میک مائی گریو اے ورشپ آئیڈل. او پیپل ڈو ناٹ میک مائی گریو اے ورشپ آئیڈل. یا مجھے ٹائپ کر کے بھیج دیں, او پیپل ڈو ناٹ میک مائی گریو اے ورشپ آئیڈل. ڈو ناٹ میک مائی گریو اے ورشپ آئیڈل. O people, do not make my grave a worship idol.
अब हम अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे, जब तक अजान हो रही है तब तक जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं वो लिख लें, बल्कि छोड़े पॉइंट्स ना लिखें, अभी अभी यहीं पर रहते हैं, 5 दिन पहले तक की बात है, अजान के बाद बात करेंगे। क्लास होती है और अजान भी होती है। Look, say hi. Azan, 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 azan. Azan, Rohan, azan, azan. They're saying hello. Azan, azan, Rohan, azan. Put it back. Good job. Give me what? Do you want to teach them? No. अच्छा 1 2 3 सुना दो फिर जा रहे हैं आप क्योंकि बाबा इस 1 2 3 आगे 1 2 3 then 1 2 3 सुना दो बच्चों को 1 2 3 याद करा दो they are too young to learn 1 2 3 टॉपिक नहीं बोलो 1 2 3 1 2 3 4 5 10 चलो आ जाओ अजान फिनिश now teaching start बाय बाबा बाय बेटा सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 5 दिन पहले आपने जब एक स्पीच की तो स्पीच के मामले में जो है वो एक जो है वो सिलसिला हो गया और वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहाँ पर जो है वो एक कुछ सवालात पूछे if ever I have lashed anybody और किसी को मैंने नाहक जो अगर कोड़ा मार दिया तो I offer him my back so that he can avenge himself on me तो अगर मैंने किसी को कोई नाहक कोड़ा मार दिया हो या किसी बात या किसी वजह से तकलीफ देती हो तो I am offering my back to that person and that person can lash on my back to avenge himself on me. If ever I have insulted anybody's honor, so I am offering him my honor so that that person can take revenge of that insult made by me.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس بات میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ you owe me 3 دینار, آپ مجھے 3 دینار او کرتے ہیں تو I want my money back. تو I am quite certain کہ جو صحابی کھڑے کے پروفٹ سے جو دینار ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ he was becoming greedy یا he was demanding the money because of the fact that کہ ان کو اپنے پیسے کی فکر تھی نبی سے زیادہ, بلکہ ان کو نبی کی ہی فکر تھی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی ہے تو میں اس کو اپنی جو ہے وہ یہاں پر بدلہ لینے کا پورا موقع دیتا ہوں. So Prophet offered his back if he had lashed anybody, اور جو کہ injustice لگتا ہے اس کو, اور Prophet offered his honor to everyone over there listening to Nabi Islam to take revenge of that insult made by Nabi Islam if it had happened ever. So اس میں 3 درہم جب کسی شخص نے Prophet سے مانگے, 3 دینار سوری, تو نبی اسلام نے فضل بن عباس سے کہا کہ فضل پلیز میک arrangements to make his payment. اور ان صحابی نے اگر یہ پیسے مانگے تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, وہ اس لیے کیونکہ یہ صحابہ نبی اسلام کی باتیں سن کے اندازہ لگا رہے ہیں کہ نبی اسلام اپنے آخری سفر کے بہت قریب ہے, اور نبی اسلام جب اللہ سے ملنے جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے کسی بات سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے, بھلے وہ 3 دینار ہو یا کسی کا کوئی بھی حق ہو, کسی کو انسلٹ کیا ہو یا کسی کو لیش کیا ہو, تو نبی اسلام کسی معاملے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو. یہ وہ رسول ہیں جو معصوم ہیں, یہ وہ رسول ہیں جو کہ بجائے کائنات بھی کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں, اور یہ وہ رسول ہیں جو کہ کئی خرب لوگوں کو جو ہے جہنم سے بچا کے جنت لے کے جائیں گے. یہ وہ رسول ہیں جن کو گناہ تو دور کی بات, گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. یہ وہ رسول ہے جو کہ رسول نہیں بلکہ رسولوں کے رسول امام الانبیاء ہیں, اور وہ اپنے وصال سے پہلے عبادات اور بڑھاتے ہیں. وہ اپنے وصال سے پہلے اللہ کی عبادت اور مستقل کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, اور اب وہ لوگوں کے معاملات میں اتنے زیادہ فکر مند ہیں کہ if ever I have lashed anybody's back, I offer him my back so that he can lash at my back to avenge himself on me. If I have ever insulted anyone, I offer him my honor so that that person can insult me and to take revenge of that insult which was made by me. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ اتنے سیدھے کر رہے ہیں. یہ رسول ہیں جو اپنے معاملات ایسے سیدھے لے کے چل رہے ہیں, اور آپ اور میں معاملات میں کس قدر بگڑ رہے ہیں. کسی کا بال پین رکھا ہوا ہے, کسی کا جو ہے وہ پاور بینک رکھا ہوا ہے, کسی کے موبائل کا کور رکھا ہوا ہے, کسی کے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں. وہ اسکول میں کینٹین میں جو ہے وہ پیسے مانگ لیے, دیکھے یار آج میں لنچ نہیں لا سکا, پیسے دے دو 50-60 روپے, وہ لے کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات بڑے کٹھن ہیں. آخری سفر ہونے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ پریشانی ہو جائے. پھر وہ اس دن سر بابر حسین کے والد صاحب کے جنازے پہ ہم گئے تو قبرستان جانا ہو چکا ہونے کا اتفاق ہوا, تو جب قبر میں ان کو تدفین کر دیا تو سر بابر حسین جو ہے جو فزکس کے بڑے ٹیچر ہیں, ہمارے یہاں پڑھاتے بھی ہیں, تو وہ اعلان کرنے لگے کہ اگر میرے والد صاحب نے کوئی کسی کا حق دینا ہو تو میں حاضر ہوں, تو آپ جو ہے وہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس میرا نمبر ہے, میں موجود ہوں. تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے معاملات پیچھے چھوڑ کے چلا جائے تو پھر آگے قبر کا سفر اور آگے اللہ سے ملاقات بڑی خطرناک ہے. ایون کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پریٹی مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس میں ایک جو ہے وہ دل توڑ دینے والی جیسی ایک کیفیت جو ہے وہ کریٹ ہو گئی تھی. تو کہیں آتا ہے کہ اس شخص کا نام اوکاشا تھا اور کہیں آتا ہے اس شخص کا نام اسید تھا. تو you need to imagine, you need to go with me to that particular place جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. So there was a person, when Prophet said that if I have ever lashed anybody's back, so I offer him my back so that he can lash me and he can avenge himself on me. So اوکاشا نام کے ایک شخص کھڑے ہوئے, اور ایک سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اسید نامی شخص کھڑے ہوئے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, one day when you were mounting the camel and when you were going, so you wanted to hit the camel with a stick. وہ نہیں جب جانور کو آپ جو سیڈل ہوتا ہے اس کو بھی اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اس کے پیڈل کو جو آپ زور سے مارتے ہیں تو پھر جانور جو ہے وہ گھوڑا تیز بھاگتا ہے, جانور کو تھوڑا سا دھکا دیتے ہیں تو جانور جو ہے تھوڑا تیز دوڑتا ہے. So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ he said that when you were about to hit that camel with a stick, so intentionally or unintentionally you hit with the stick on my back, so you lashed my back once, so I would like to take revenge of that. وہ نہیں جیسے سال کے اینڈ میں اب تمام اساتذہ بھی ایسا کرتے ہیں, ہم بھی ایسا کرتے ہیں, ہم بچوں کو بولتے ہیں بیٹا پورے سال آپ کو پڑھایا, محنت کی, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو, بیٹا کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا. تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ادب میں اتنا ہی کرتے ہیں کہ یار دیکھو استاد ہے, بات کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, تو بس کوئی ایسا تھوڑی ہوگا. اور ہم کہیں گے کہ اچھا کسی کو اپنا بدلہ لینا تو اٹھ جائے, تو یہی نہیں, لوگ کہیں گے یار خود ہی بول رہا ہے, تو obviously کوئی شخص جو ہے وہ یہ تھوڑی کہ اٹھ کے بولے گا مجھے بدلہ لینا ہے. اب یہاں پر ذرا بات دھیان سے سمجھنا, اور معاملہ کس طرح کا جو ہے وہ انٹینس ہے. So that person, his name was Okasha یا پھر his name was Usaid, دونوں نام آتے ہیں, میں نے آج وہ روایت دوبارہ دیکھی ہے. So he said that you lashed my back intentionally or unintentionally, so now I would like to retaliate and I would like to avenge that lash. تو وہ آپ نے اگر جان کے انجانے میں کیا تھا, مجھے اس کا بدلہ لینا ہے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بدلہ لینے کی بات کی تو پہلے تو تمہیں یہ سوچنا ہے پلیز گو ٹو دیٹ پرٹیکولر ایریا، امیجنیشن میں وہاں چلو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال میں 5 دن باقی ہیں. دنیا کے وہ شخص جن کو خواب میں دیکھنے کی ہماری تمنا امید رہتی ہے، جن کو دیکھ رہے ہیں حوض کوثر سے پانی پیا تو جنت ہی جنت ہے اس شخص کے لیے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ رسول ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ مدینہ کے بادشاہ ہیں، پورا عربین امپائر اب انہوں نے جو بلڈ اپ کیا ہوا ہے، اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کچھ کر دیا ہے تو اپنا بدلہ لے سکتا ہے. تو یار جب یہ کہہ دیا تو معاف کر دو. نہیں، that person stood up and he said that I would like to beat a lash on your back. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ آپ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیجیے. اب جب وہ شخص آگے بڑھ رہا ہوگا، اگر تم سوچو کہ اگر تم وہاں پر ہوتے تو تم کیا کرتے. If you had been there, put yourself in that situation, اور آپ اس وقت کرتے کیا؟ مطلب you would have stopped that person کہ اوکاشا آپ مجھے پیٹ لیں، مجھے اپنا غلام بنا لیں، آپ تمام عمر مجھے کوڑے ماریے گا، لیکن یہ ہمارے رسول ہیں. باپ اور ماں سے زیادہ پیار اللہ کے رسول سے ہوتا ہے. پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. رک جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے کوئی صحابی آگے بڑھنے کی اجازت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ معاملہ ہے انصاف کا، اور انصاف کے معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے وہ اٹل اور سخت تھے. نبی علیہ السلام کی یہ معاملہ نبی اور ان کے بیچ کا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوڑا مارنے کے لیے وہ شخص آگے بڑھ رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ان کو روکنے کی اجازت بھی تو نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ معاملہ انصاف کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف وہ شخص جب آگے بڑھا تو Prophet Muhammad offered his back and Prophet peace on said that you can lash my back, وہ جو stick ہے یا جو بھی آپ نے کوڑا مارنا ہے تو آپ ماریے. So you know what did he say? He said that when you lashed me on my back, I was not wearing a shirt, so my back was bare. So آپ کو اب اس وقت آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، اور مجھے جب آپ نے کوڑا مارا تھا تب آپ نے قمیض میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تو مجھے تو پوری ریٹیلیشن چاہیے، مجھے تو پورا بدلہ پورا انصاف چاہیے. جی صحابی ہیں جن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ایک شخص کو رسول نے خود ہی آفر کیا کہ بدلہ لے لو، تو اب بدلہ لینے کی بات ہے تو معاف کر دو. اب اگر آ ہی گئے ہو تو بس قریب آ کے بولو چلے رسول اللہ میں نے معاملہ ختم ہو گیا. وہ تو ایک چھوٹی سی غلطی سے اسٹک لگ گئی تھی تو معاملہ ختم. نہیں، وہاں پر اس شخص نے یہاں ڈیمانڈ یہ کیا کہ میں نے جب مجھے سوٹی پڑی تھی تو میں نے شرٹ نہیں پہنی تھی، تو آپ کی شرٹ ہے تو you need to put up roll up your shirt so that when I'm going to hit your back with a lash. تو اس وقت آپ نے بھی قمیض نہ پہنی. میں نے جب پہلی بار یہ بات پڑھی تھی یا سنی تھی اور میں اپنے آپ کو امیجن کر رہا تھا تو میں یہ سوچا تھا میں اس شخص کا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں، میں اس شخص کا ہمیشہ کے لیے جو ہے مزدور بن جاؤں، یا میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں، اپنی پوری نسل اس کے سامنے پیش کر دوں کہ سب کو کوڑے مار دینا. یہ کوڑا اگر تم نے مارا نا قیامت تک مسلمان سے روتا ہی رہے گا، کیونکہ کوڑا ان کی کمر پہ نہیں ہمارے دل ہماری روحوں پہ پڑے گا. لیکن کیسے کوئی بیچ میں آئے، کیونکہ یہ معاملہ رسول اور ایک صحابی کے بیچ میں انصاف کا ہے، اور نبی علیہ السلام انصاف کے معاملے میں اتنے سخت ہیں اور اتنے ایکوریٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی تعلیمات ہیں. صحابی کیا دیکھیں، نبی علیہ السلام کی فزیکل پین دیکھیں یا پروفٹ کی بتائی ہوئی تعلیمات دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he did what? He was a man of justice. He rolled up his shirt and now Prophet Muhammad offered his back to that person جن کا نام اوکاشا آتا ہے اور سنن ابو داؤد میں ان کا نام اسید آتا ہے. اب اگر یہ کوڑا پڑ گیا تو قیامت تک کے مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو شرمندگی کے مارے کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ کچھ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی آپ کے کنٹرول میں نہیں اور وہ ہو گئی تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ان کو روکا جائے. Everybody wanted to stop that but they could not because it was a matter between Nabi and Sahabi. Before that man was about to beat a lash on Hazrat Muhammad peace on his back, before he had done that, you know what happened? He knelt down, he moved for his face forward, and there he kissed the mark of prophethood between the two shoulder blades of Hazrat Muhammad peace upon him behind his back. And then he uttered these words to Hazrat Muhammad peace upon him, Ya Rasulullah, my apologies, میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کی گفتگو سن کے اندازہ ہوا کہ آپ جلد مالک حقیقی سے جہاں ملیں گے، تو میرے دل میں ایک زور سے آرزو اور تمنا آئی، وہ یہ کہ آپ کی جو نبوت کی سچی نشانی میں سے ایک نشانی مہر نبوت کا نشان ہے، میں اس کو آخری بار دیکھ لوں اور آخری بار چوم لوں. کچھ علماء کرام نے یہاں سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ ایسے جو ہے کسی کی جو ہے وہ تعظیم میں اس کا ہاتھ چوم لینا جو ہے وہ اس پہ بھی کوئی حرام کی کیفیت نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ کام کرنے دیا اور اس کو ناپسند نہیں کیا. Thank God it happened. Otherwise, me and you would have never forgiven ourselves کہ ہمارے کانوں نے ایسی بات سنی کیسے کہ ایک صحابی کئی صحابہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت میں اور بیماری میں وصال کرنے والے کسی شخص نے نبی علیہ السلام کو کوڑا مار دیا اور کوئی اس کو بیچ میں بول نہیں پایا.
سو یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا، قصہ اس لیے بھی سنایا کیونکہ میری اگلی کلاسز میں نیکسٹ ویک میں سیل آف پروفٹس کا جو ہے وہ ایک ٹاپک، سیل آف پروفٹ کا ایک ٹاپک آئے گا، اور اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف پروفٹ پہ جب بات کریں گے تو یہ تذکرہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز کی جماعت کرا دی، اور جو بھی لین دین اور باتیں تھیں وہ ساری یہاں ہوئی۔ اس کے بعد اپنے انتقال اور وصال سے 4 دن پہلے کی یہ بات ہے، اٹ واز تھرسڈے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیماری میں تھوڑا آرام کر رہے تھے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پروفٹ نے پوچھا عائشہ have the people offered their prayer؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said یا رسول اللہ no they all are waiting for you۔ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرائیں گے، پروفٹ امام تھے تو پروفٹ پیچھے کا انتظار ہو رہا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے bring some water in the pot so that I will perform ablution۔ نبی نے سامنے جو ہے وہ ایک برتن منگایا، اس برتن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی استعمال کرتے ہوئے آپ نے وضو فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں after performing ablution when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم stood up، obviously آپ کو جو ہے وہ بس کچھ قدم چل کے جانا تھا اس جائے نماز تک، اور آپ نے جماعت کی نماز پڑھانی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم the moment he stood up his legs could not bear his weight and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم fainted and then he fell on the ground۔ اور when he fainted obviously so it means that he lost his consciousness and نبی علیہ السلام جو ہیں اس حالت میں کافی دیر تک رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی جیسی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو پروفٹ نے پھر ہم سے سوال پوچھا او عائشہ have the people offered their prayer؟ حضرت عائشہ said no یا رسول اللہ they are still waiting for you۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے پروفٹ again asked me to bring that the water pot جس سے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے ہمت کر کے، کیونکہ اب طبیعت اور علیل تھی، طبیعت خراب ہو رہی ہے، جسم میں جان نہیں ہے، طاقت کم ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اٹھے So she said that for the second time when he stood up and he wanted to go to the Riyazul Jannah for the performance of prayer, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fainted again and he fell on the bed۔ عائشہ کہہ رہی ہیں پھر پروفٹ جب تیسری دوبارہ اٹھے انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا، پھر جو بتایا گیا کہ ابھی تک آپ کا انتظار ہے، نماز نہیں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر وضو فرمایا، اور آپ جب دوبارہ اٹھنے لگے تو تیسری بار بھی he got fainted and he lost his consciousness۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عائشہ سے اب جب he regained his consciousness he said to حضرت عائشہ tell your father Abu Bakr to lead Muslims in the congregational prayer۔ فاقیہ آپ کا انٹرنیٹ خراب ہوگا، کیوں آپ دماغ خراب کر رہی ہیں میرا؟ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیں، میری جان کو کیوں عذاب بنی ہوئی آپ؟ میں یہاں 450 لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ ہی کا انٹرنیٹ خراب ہے اور آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ سو یہاں پر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت تب ابو بکر صدیق کو پڑھانے کو بولی جب پروفٹ نے اتنی بار کوشش کر لی کہ 3 بار بھی کوشش کے باوجود he fainted, he lost his consciousness۔ تو علماء کرام ایسے ہی فرماتے ہیں کبھی کبھار جماعت کے بارے میں کہ جماعت کی نماز جو ہے اگر انسان میں اتنی بھی طاقت ہو کہ اتنا بیماری بہت زیادہ ہو کہ اتنی بھی طاقت ہو کہ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے بھی مسجد تک لے جا سکے، مردوں کے لیے جماعت ضروری ہے خاص طور پہ، تو وہ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے مسجد تک لے جا سکتا ہے، تو اس حالت میں جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو لے جاؤ وہاں کی جماعت کی نماز پڑھ لے۔ اور پھر جماعت کی نماز کے بارے میں حضور کی حدیث بھی موجود ہے، حضور السلام کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے کسی لوگوں کے آگے آگے نماز پڑھاؤ اور میں جا کے ان تمام گھروں کو آگ لگا دوں جہاں کے مرد نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد آ کے نہیں پڑھتے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ نبی علیہ السلام نے الفاظ ان لوگوں کے لیے بولے جو نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ اللہ ہم سب کو نماز جب بھی پڑھنے کی توفیق دے تو جماعت کی بھی توفیق دے۔ نماز ہو جانی چاہیے، اگر جماعت نہیں مل رہی تو نماز تو پڑھ ہی لینی ہے، لیکن نماز کوشش پوری کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ اگر کووڈ کی وجہ سے مسجد نہیں جائے تو گھر میں جماعت کرانے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال تک نماز کی جماعت نہیں چھوڑی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 بار پروفٹ کی جماعت چھوڑنے کا بہانہ ہی ہے ہمارے اور آپ کے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، بغیر حساب کی جنت لے کے جائے، ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ میرے آپ کے نماز کی جماعت چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کلاس تھی، سر پڑھا رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمیں جماعت چھوڑنے کی وجہ یہ چلے ابھی ہم لوگ ایسا کر بھی لیتے ہیں، ایسے کچھ بچے مجھے بولتے ہیں بیچ میں کہ سر مغرب کی اذان ہو گئی، میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کی کلاس ہو رہی ہے، تو آپ چلے جائیں بیٹا، مجھے تو سب کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ جماعت پڑھ لیں، میں تھوڑی دیر میں جماعت پڑھ لیتا ہوں یا میں انڈیویجول نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہماری جماعت چھوڑنے کی نا وجوہات ایسی ہیں کہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہے۔ تو جماعت چھوڑ دی، وہ جی پیپر تھا، پیپر کتنے بجے تھا؟ پیپر تھا 3 بجے، لیکن نماز کی جماعت کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ بھائی نماز کی جماعت تو 1:30 بجے تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر المعتدین کو نہیں چھوڑا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو معلوم ہے انتقال سے 2 دن پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار نماز کی جماعت بھی کرائی تھی، اور اتنی طبیعت علیل تھی
کہ پروفٹ نے اپنے برابر میں ابو بکر صدیق کو جو ہے سرانے کھڑا کیا تو کہا تھا کہ وہ تکبیرات پڑھتے رہیں، کیونکہ نبی جب تکبیر اللہ اکبر بولیں گے تو غالباً سب کو آواز نہیں جائے گی۔ تو دوسری جو بات نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک فالو کی وہ تھی نماز تو ہے ہی ہے، لیکن نماز کے ساتھ کیا ہے، نماز با جماعت۔ تو کوشش کریں کہ اگر نماز پڑھیں 2 لوگوں کی بھی جماعت ہو جاتی ہے، بس ایسے ہو کہ نماز جماعت سے ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جو پروفٹ نے امام بنایا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ کل ملا کے ابو بکر صدیق نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، کیونکہ منڈے کی فجر آخری نماز نبی علیہ السلام کو ملی تھی، اس کے بعد ظہر سے پہلے منڈے کو نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 2 دن پہلے آخری بار جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ نماز پڑھیں، تو ہی واز ہیڈ بینڈڈ، he was leaning on the shoulders of his cousin Hazrat Ali bin Abu Talib and Hazrat Fazl bin Abbas, and he was dragging his feet on the ground. Obviously he was not able to walk properly, and when Abu Bakr Siddiq saw کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کے لیے آ گئے ہیں سیٹرڈے کو، جو انتقال سے 2 دن پہلے کی بات ہے، تو ابو بکر صدیق was leaving the جائے and he was going behind. تو پروفٹ نے ان کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ ابو بکر صدیق stay there، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے سرانے کھڑا کر کے بولا کہ جب وہ نماز پڑھاتے رہیں گے نبی علیہ السلام تو ابو بکر صدیق لاؤڈلی تکبیرات پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی امام بیمار ہوتا ہے اور امام بیمار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد تکبیرات جو ہے لاؤڈلی کو مؤذن سے کروا دی جاتی ہے، تو ابو بکر صدیق ریسائٹڈ تکبیرات لاؤڈلی، اور اس باوجود کہ جتنی تھوڑی سی بھی طاقت تھی نبی علیہ السلام اس کے باوجود جو ہے وہ نماز جماعت کے لیے آئے۔ اور جس دن پروفٹ کا وصال ہوا منڈے کو، اس دن آخری نماز جو آپ کو ملی تھی وہ فجر تھی، اور فجر سے پہلے کچھ دیر پہلے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کرٹن اٹھاتے ہیں اپنے کمرے کا جہاں سے جائے نماز نظر آتی ہے، اور سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ when صحابہ saw that کہ prophet after many days he is looking towards جائے نماز and prophet wanted to come، تو حضرت ابو صدیق کو لگا وہ شاید جماعت کے لیے prophet پیچھے آنا چاہے، تو ابو صدیق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے تھے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ میں آواز لگی کہ نبی علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ہے، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، شاید آج ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو صحابہ میں کچھ لوگ جو سنتیں پڑھ رہے تھے ان کو اتنی خوشی ہوئی اس بات کی کہ these صحابہ were about to break their prayer، اور وہ اپنی نماز کو فاسد کرنے والے تھے خوشی کے مارے کہ نبی علیہ السلام کا ایک بار دیدار ہو جائے، ایک بار نظارہ ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام وہ جماعت نہیں پڑھ سکے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پروفٹ پیغام نے وہ کرٹن ریموو جو نیچے کیا اور اپنے گھر سے ہی نماز کو جماعت کو جوائن کیا، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد ظہر سے پہلے پہلے وصال کر گئے تھے۔ تو میں بتانا یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ آخری نماز کے ٹائم پر بھی جو روئے زمین پر آپ کو ملتی فجر کی، غالباً مجھے نہیں پتا کہ when he removed the curtain and he was looking towards the جائے نماز what was he thinking، what was his planning، یا کہ شاید وہ اپنا آخری دیدار کروا رہے تھے یا صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات یہ بات ہے جائے نماز کی طرف کی، تو اگر اس طرح سی بھی طاقت اور ہمت ہوتی نبی علیہ السلام ضرور جماعت کے لیے آتے۔ تو آپ نے طارق جمیل صاحب کا وہ قصہ نہیں سنا ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو ڈاکٹر ہو گیا تھا اور میں سرکشی والی زندگی گزار رہا تھا، اور پھر میری زندگی یوں تبدیل ہوئی کہ ایک دن جو ہے وہ میں مسجد کے باہر کھڑا تھا اور اذان ہوئی تو ہم تو ویسے ہی جیسے اذان ہمارے کانوں پہ جو ملی رہتی تھی، اذان ہوتی رہی اور ہم اپنے معاملات میں لگے رہے۔ بارش کا مہینہ تھا، بارشیں ہو رہی تھی، بارش کا دن تھا اور بہت سارا کیچڑ تھا زمین پہ۔ تو کہہ رہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک لنگڑے شخص کو جو ہے اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف رگڑتا ہوا اپنے آپ کو گیا، گھسیٹتا ہوا۔ اس کی ٹانگیں نہیں تھی obviously، اس کو زیادہ کیچڑ کا بھی سامنا تھا، مشکلات کا بھی سامنا تھا، اس کو چلا بھی نہیں جا رہا، اس کا ویل چیئر بھی نہیں ہے، اور اپنے وہ گھسیٹ کے مسجد کی طرف لے کے گیا۔ پھر اس نے سیڑھیاں چڑھی اپنی مدد آپ کے تحت، اور پھر وہ اندر گیا تو ظاہر ہے اس کا وضو بھی تو کرنا ہی تھا، لیکن ساتھ میں اس کو اپنے کپڑے بھی پاکیزہ کرنے تھے، اور اس کے بعد اس شخص نے جا کے نماز پڑھی۔ تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اس دن بڑی زور سے دل کو ایک بات لگی کہ ایک شخص کو اس کی معذوری نے نہیں روکا، ایک شخص کو اس کی کمزوری نہیں روکا، ایک شخص کو اس کے عذر نہیں روکا، اور ایک طارق جمیل تیرے کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ تو دیٹ واز اے ڈے۔ ہوتا ہے ہر بندے کا ایک نہ ایک دن ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے اللہ کسی نہ کسی موقع میں کسی چیز کے تھرو ریلائز کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا بنے، کتابیں پڑھی، داعی بنے، دنیا میں دین کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا اور کتنے لوگ ان سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ سو وہ بھی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے طارق جمیل صاحب جو سٹوری سنا رہے ہیں اس میں ایک آدمی جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ انسان اپنے آپ کو گھسیٹ کے مسجد لے کے جا رہا ہے۔ نماز تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن وہ اس لیے گیا تھا کہ وہ نماز جماعت سے پڑھے۔ یہ ساری باتیں ان چیزوں کی بیسس پہ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ وصال تک آپ نے نماز کی جماعت نہیں چھوڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے ایک دن پہلے Prophet did what? Prophet set his slaves free، آپ نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ پروفٹ کے پاس کل ملا کے 7 دینار تھے، آپ نے وہ 7 دینار ڈونیٹ کر دیے، اینڈ پروفٹ gifted his arms to his companions۔ وہ جو آپ کے پاس آرمز موجود تھے جو جنگوں میں آپ نے استعمال کیے، پروفٹ کا ایک جو ہے وہ آرمر کوٹ تھا، وہ آرمر کوٹ پروفٹ کے جو ہے ایک یہودی کے پاس گر بھی تھا،
और Prophet ने उसको as a security armor coat जो है वो गिरवी रखवाया था, because of the reason that the Prophet Muhammad owed him 25 sa of barley. तो सा कहते हैं 3.5 kg को, तो तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 25 kg जो भी बनता है, उतना बार्ली प्रॉफिट ने इससे कर्जे पे लिया था। उसके बदले में प्रॉफिट ने एज ए सिक्योरिटी का आर्मर रखवाया था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी नसीब के हिसाब से, दुनिया के सबसे अजीम आदमी जिनका नाम भी हम लेते हैं तो हम बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहने से हमें हमारे वालिदैन हमारी नसीब बढ़ जाते हैं, हमें हमारे अमाल बढ़ जाते हैं, हमारी नेकियां बढ़ जाती हैं। इस कदर अमीर आदमी कि उन्होंने अपना आर्मर, जो जंग का जो आर्मर कोट है, वो भी गिरवी रखवाया हुआ है, क्योंकि आपके पास जितनी भी दौलत होती थी आप वो दौलत एक ही दिन में खर्च करके रख दिया करते थे, और जरूरत के हिसाब से कोई दौलत रखते थे तो वो भी एक दिन के। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये बात सुनते हैं और समझते हैं और पढ़ते और पढ़ाते हैं तो बात थोड़ी सी दुख की लगती है, लेकिन बात जो है वो हकीकी भी है। You know what? The man who was having that, most illuminous face, the man who was having that most illuminous spirit, the man who was the Masum of the Masumeen, the man who was the Nabi of Nabijeen, the man who was the best man, the most fortunate man on earth, the day he died, यानी कि संडे की रात को आप आखिरी रात गुजारेंगे और मंडे की मॉर्निंग या बिफोर नून आपका विसाल हो जाएगा। उस रात को घर में ऑयल लैंटर्न जिसे आप बोलते हैं, दिया जलाने के लिए घर में घी नहीं था। Aisha had gone to one of the neighbors and she borrowed oil from one of the neighbors ताकि उस रात घर में दिया जला सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रुखसत होने से पहले दुनिया से अपनी सारी दौलतें, जो छोटा मोटा सामान भी था, अपने साहबा को गिफ्ट कर गए या आपने उसको डोनेट किया अल्लाह की राह में, ताकि मैं जब रब से जाके मिलूं तो बड़ा सुरखरू हूं और किसी किस्म का कठिन सवाल या परेशानी का सामना ना हो, जबकि रब ने रसूल से ऑलरेडी जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने का वादा कर रखा है। लेकिन क्योंकि इंसान तैयारी करने आता है, ये सब आपकी मेरी सीख के लिए है कि सीख लो, तैयारी कर लो, फिक्र कर लो, क्योंकि आगे आने वाली घड़ियां मुश्किल और कठिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन विसाल हुआ, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंडे था, तो फ्राइडे का मैंने आपको, मंडे की मॉर्निंग का मैंने आपको बताया कि फजर का टाइम था। प्रॉफिट रिमूव्ड द कर्टन एंड वाज looking towards the congregation, the place of the congregational prayer. Sahaba thought Prophet would be joining them, but Prophet could not do so because he was not having enough strength. And आपने भी आंख के इशारे से अबू बकर सिद्दीक को जो है वो कह दिया कि आप जमात जो है वो पढ़ा दें, और प्रॉफिट पीओ ने आप जब पर्दा जो नीचे किया तो दोबारा ये पर्दा नहीं उठ सका, क्योंकि नबी साहब अपने मालिक हकीकी से जान थे। सो आपके इंतकाल से या विसाल से पहले के जो कुछ घड़ियां थी, उनमें हुजूर इस्लाम ने कुछ मुलाकातें की। फर्स्ट ऑफ ऑल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट हिज वाइफ्स, अपनी वाइफ से मिलके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यू नीड टू बी ड्यूटीफुल, आप ऐसी अपनी जो है वो फराइज की अदायगी करती रहिएगा जैसे आप करती हैं, क्योंकि आप उम्मत के लिए मिसाली खवातीन हैं। यू आर द रोल मॉडल्स फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर ऑल द जनरेशंस टू कम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन ही मेट हिज डॉटर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह से जब मुलाकात करते हैं तो प्रॉफिट प्लीज अपॉन हिम सेड समथिंग इनटू द ईयर ऑफ हजरत फातिमा। जैसे ही नबी के सामने हजरत फातिमा के कान में कुछ फरमाया तो हजरत फातिमा was giving that kind of facial expression that she was having such grievance on her face, that such sadness might have never been looked on her face before that. ये सारा मंजर हजरत आयशा देख रही थी कि नबी इस्लाम ने हजरत फातिमा को कुछ कहा है, और फातिमा इतनी गमगीन हो गई है कि ऐसा गम आपके चेहरे पे गालिबन पहले कभी नहीं देखा गया। After a while, Prophet again said something else into the ear of Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Nabi ne samne Hazrat Fatima se aap kuch farmaya, तो she was smiling and she was that kind of jubilant कि गालिबन ऐसी खुशी शायद पहले कभी आपके चेहरे पे नजर नहीं आई हो। Aisha was extremely curious to know what exactly Prophet said in two different occasions to Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Aisha, out of the extreme curiosity, when she posed the question to Hazrat Fatima कि नबी ने सामने आपसे क्या फरमाया है, तो हजरत फातिमा ने कहा कि जब तक अल्लाह की तकदीर एस्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती। हुजूर का विसाल और तदफीन होने की कुछ जमाने के बाद हजरत फातिमा से हजरत आयशा ने दोबारा ये सवाल जब पूछा था, तो फिर हजरत फातिमा ने हजरत आयशा को बताया था कि on the first occasion when my father said something into my ear, he told me that he is not going to recover from his illness and soon he is going to die. यानी कि आपके विसाल से चंद लम्हात पहले की बात है कि अब इसके बाद विसाल है, अब आई एम नॉट गोना रिकवर। सो आपने मेरे चेहरे के तासुरात देखे थे कि मैं अपने वालिद मोहतरम की जो है विसाल की खबर सुन के बहुत गमगीन हो गई। Then after a while when he said something else into my ear, he told me that among his family members, among his descendants, I would be the first person to join him in paradise. And Prophet also said that Fatima tu sayyidatun nisa'i ahlil jannah,
Fatima is the chief of all women in paradise. تو جب نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ ان سے وصال کے بعد جو سیپریشن ہوگی وہ چند لمحات کی، چند دنوں کی ہے، چند گھڑیوں یا چند مہینوں کی ہے، اور سب سے پہلا وہ شخص جو نبی علیہ السلام کو جنت میں جا کے ملے گا ان کے خاندان میں سے وہ میں ہوں گی، تو نبی والد محترم سے جلد ملاقات کی خبر سن کے میرے چہرے کے ایکسپریشن اور خوشی آپ نے آلریڈی دیکھ لی ہوئی تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم foretold two things حضرت فاطمہ، اور پروفٹ نے حضرت فاطمہ کی شان جو آپ اکثر بیان کرتے تھے وہ آپ نے پھر بیان کی کہ آپ جنتی ہی نہیں، جنت کی عورت ہی نہیں، بلکہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھا، اور اس تکلیف میں کیونکہ پروفٹ پیس اپون ہم جو ہے ان کو پسینے بھی آ رہے تھے، پروفٹ کو بخار بھی بہت زیادہ، کمزوری بھی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے بولا what great pain my father is in، بہت زیادہ تکلیف میں ہے نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا او فاطمہ your father will not suffer after today is over. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that کہ آج کے بعد آپ کے والد محترم کو تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ اس بات کی اور نشاندہی تھی کہ بس یہ آج کی ہی گھڑیاں ہیں، اس کے بعد حضرت محمد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. سو کتاب یہی رکھی ہوئی ہے سامنے، میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، اسی اسٹڈی روم میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اور میں نے جب یہ پوری روایت پڑھی تو وہ روایت پڑھتے پڑھتے اچانک سے معاملہ یہ ہوا کہ when Hazrat Fatima said what great pain my father is in or my father is going through, so Prophet said that your father will not suffer after today is over. For the very first time when I read these words of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the conversation between Hazrat Muhammad and Hazrat Fatima, بے اختیاری نا وہ کتاب پڑھتے ہوئے آنسو نکل آئے، رونے لگ گیا میں. It was overwhelming, it was quite emotional. A father is telling his daughter that I am about to die. All the daughters can feel that kind of pain. All the daughters can feel that kind of pain. بیٹوں کا معاملہ تو ہوتا ہے نا، لیکن ابا سے نا بیٹیاں بڑی قریب ہوتی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد جب پروفٹ سے گھر سے دور چلی گئی تھیں تو پروفٹ خوش رہتے تھے نہ حضرت فاطمہ. تو ایک انصاری نے اس تکلیف کو دیکھ کے اپنا گھر ڈونیٹ کر دیا کہ بی بی فاطمہ آپ نبی علیہ السلام کے پڑوس میں آ کے رہ لیں تاکہ پھر روزانہ آپ کی ملاقات ہو سکے. اس قدر محبت تھی، ایک دن نہ گزرے جو چہرہ دیکھے بغیر آج وہ والد خود خبر دے رہے ہیں کہ بیٹا ہم اس دنیا میں نہ رہیں. تو بہرحال اٹ واز اوورwhelming فار می، اور میں نے جب پڑھا تو میرے لیے کافی تکلیف کی بات تھی، سب کے لیے تکلیف کی بات ہے. You know, that's strange. A father is dead and daughter comes to know the father is dead, and you know that what happens after that. A father himself is telling that your father will not suffer after today is over. That is so painful. Even if you just try to imagine it with a little more accuracy, تو یار آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ تکلیف کی بات کیا ہے. اچھا اس کے بعد میں گلشن کیمپس چلا گیا پڑھانے کے لیے. میں گلشن کیمپس گیا تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی جیسے آپ کو پڑھا تھا ٹاپک ایسے میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ پڑھاتے کلاس میں فار دا فرسٹ ٹائم پڑھاتے جیسے میں نے یہ روایت سنائی میں وہاں بھی رو پڑا. دس واز سم تھنگ ویری نیو فار می، کیونکہ میں کلاس میں پڑھاتے ہوئے کیونکہ کربلا کا ٹاپک ہے، احد کا ٹاپک ہے، پھر یہ ٹاپکس ہیں، مدرس کا ٹاپک ہے، تو اپنے ایموشن کو قابو کرنا ہوتا ہے. کبھی آ جاتے ہیں آنسو پر قابو کر لیتے ہیں، پر وہ پہلی بار تھا. I could not control myself. So I came back to my house. I discussed the matter with my wife. میں نے اپنی بیوی کو بتایا. میں نے کہا افرا بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا. It's been more than a decade. I never cried in my class. اور میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے مشکل باتیں بھی کہہ جاتا ہوں، لیکن آج میں رو بیٹھا، سمجھ نہیں آیا ایسے کیوں ہوا. So my wife told me کہ بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے جب یہ ٹاپک پڑھاتے تھے you could not feel that pain because you were not a father of a daughter. Since you have become a father of a daughter named Aiza now you can feel that agony. Now you can feel that suffering. You can feel that pain. تو وہ شاید انڈرسٹینڈنگ آپ کی اس وقت وہ نہیں تھی جب آپ کی بیٹی نہیں تھی. اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ ہے تو شاید آپ اس میں اور اوورویلم ہو گئے اور آپ اس کو سنبھال نہ سکے. تو جب بیٹی ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی بیٹی کیا ہوتی ہے اور بیٹی سے پیار کیا ہوتا ہے. اور جو بیٹیاں ہیں آلریڈی ان کو اندازہ آلریڈی ہوگا، اور امید ہے کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں گی اور آگے ان کی عزت میں ذرا سے بھی آنچ آنے نہیں دیں گی. کیونکہ یہاں پر ایسا نہ ہو نا، کیونکہ یہاں تو موقع مل رہا ہے، یہ تو رسول ہیں، وہ تو رسول کی صاحبزادی ہیں جن کو موقع محل سب بتایا کہ آج وصال ہے، اتنی دیر بعد وصال ہے، ان کو تو پتہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو موقع نہیں ملتا، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کون سے نبی ہیں. پتہ چلا ابو آج صبح گئے ہیں، کل کو واپس نہیں آئے. وہ اس دن ہم گئے جنازے میں تو پتہ چلا کہ جی وہ بلکہ دوست آئے دبئی سے، کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ کووڈ میں باہر تھے کراچی پاکستان سے، ان کے والدین کا انتقال ہوا. دو ایگزامپلز دی، دونوں کے ابو کا انتقال ہوا الگ الگ جو ہے وہ شہروں میں، یعنی پاکستان میں. وہ پاکستان ہی نہیں آ سکے، اپنے والد کا آخری بار چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. جی کووڈ تھا اور مسئلہ یہ معاملہ تھا، کبھی فلائٹ نہیں ملتی، کبھی پیسے نہیں ملتے.
تو سر ہمیں نہیں موقع ملے گا. تو جب تک یہ ہمارے پاس نعمتیں نا بڑی قیمتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں. اور یہاں سے ایک بیٹی اور ایک والد کے درد سے آپ اس بات کو سمجھے. My father, what great pain my father is in. The Prophet said, "Oh daughter, your father will not suffer after today is over." So after foretelling a few things, after highlighting the distinction of Hazrat Fatima, that she is your chief of all women in paradise, and after having that kind of sad conversation, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم met his beloved grandson جن سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر صحابہ اس میں زید بن ارقم بھی موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دیکھا کہ ان کی گود میں بیٹھے رہتے تھے. پروفٹ پڑھا رہے ہوتے تھے اور ان کی گود میں پلپٹ پہ پڑھا رہے ہوتے تھے. پروفٹ کی گود میں کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے. پروفٹ اکثر ان کی جو ہے وہ ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. تو حضور اسلام ظاہر ہے وہ they were 5 or 6 years old. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 or 9 years old, sorry, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam نے دونوں سے ملاقات کی and Prophet made a special request that to take special care of both of them. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کا بہت خیال رکھنے کو بولا کہ ان کا بڑا پیار محبت کے ساتھ خیال رکھا جائے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent his last moment 6 and 7 جی 6 اور 7 نا کیونکہ 3 ایج میں حضرت حسن پیدا ہوئے, 4 ایج میں حسین پیدا ہوئے. تو 3 ایج سے 11 ایج کیلکولیٹ کرنے اور 4 ایج سے 11 میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا تو لیکچر روکنا پڑے گا. تو جی 6 اور 7 جو ہے وہ ایجز کی دونوں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے بعد he spent his last moments on the lap of حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام نے آخری لمحات گزارے. So Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ, I still feel the painful effects of the poison I tasted at Khaybar. I feel death is approaching. تو نبی علیہ السلام نے اس زہر کا ذکر کیا جو زینب بنت حارث یہودیہ عورت نے آپ کو خیبر میں ایک گوشت میں جو چھوٹے جانور کی گوشت میں روسٹڈ میٹ میں ملا کے آپ کو دیا تھا. اور وہ زہر پہنتے پہنتے بخار کی صورت اور وہ جو آپ کی نبی علیہ السلام کی مثال کی وجہ بن رہی ہے. میں نہیں حدیث کہہ رہی ہے, جسے پروفٹ بتا رہے ہیں عائشہ, I still feel the painful effects of the poison I tasted at Khaybar. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری الفاظ میں چند اور سانسیں ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. تو پروفٹ بھی ہم بار بار 2 باتیں دہرا رہے تھے کہ عائشہ please tell everyone after I will be leaving or departing from this world, do instruct them, do tell them to be regular in prayers and to be kind with slaves. To be regular in prayer and to be kind with slaves. اللہ کے حق میں ایک حق کبھی مت مارنا, وہ یہ کہ نماز مت چھوڑنا. اللہ کے بندوں کے حق میں ایک حق تلبی مت کرنا, اپنے سے کمزوروں پہ جبر مت کرنا, ظلم مت کرنا, ان کے ساتھ انکائنڈ یا جو وہ سخت بیہیویئر, اسٹرکٹ بیہیویئر مت کرنا. آج کل سلیوز نہیں ہوتے پر ڈرائیور ہوتے ہیں, ماسی ہوتی ہے, اسکول میں جو جونیئر سٹاف ہوتا ہے, یا چلتے پھرتے آپ کے سامنے کچھ لوگ جو آپ سے مالی حیثیت میں کم ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس جو ہے آپ کے والدین کے امپلائیز ہوتے ہیں یا پڑوسیوں کے امپلائیز, ان کا خیال رکھیں. تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ عہدے پہ ہیں, انہوں نے جا کے ایک وہ میڈ کی بیٹی کو پیٹا, گھر سے نکال کے بھی پیٹا, اور پھر ان کو جو جن رشتہ کے لیے آئے تھے ان کو بھی آفر کیا آپ بھی پیٹو ان کو. تو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو آپ سے کمزور ہیں, کبھی مال میں, کبھی جان میں, کبھی حیثیت میں یا کبھی طاقت میں, تو آپ کو ان کے ساتھ رحم کرنا ہے. تو اللہ کے حقوق میں ایک حق کبھی نہیں مارنا, وہ اللہ کے لیے سامنے سجدے سے انکار مت کرنا, نماز پڑھتے رہنا. اور اللہ کے بندوں کے حق میں ایک حق مت مارنا, اور وہ حق کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. You need to be kind with them, you need to be soft with them, you need to be generous with them. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال تک جو ہے یہ پروفٹ کی چند سانسیں رہ گئی ہیں, اس سے پہلے نبی علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں. تو پروفٹ اپنے وصال تک جو تیسری ایک اور چیز نہیں چھوڑی, وہ کیا تھی؟ نماز اور نماز کی تاکید. نماز اور نماز کی تاکید. خود بھی نماز پڑھتے رہو, لوگوں سے بولو آ جائیں نماز پڑھ لیں, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, آپ کہتے رہیں, دعا کرتے رہیں, آ جائیں گے. بہت سارے بچے کہتے ہیں سر ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے, ہم کیا کریں؟ دعا کریں, اور اکثر پیار محبت سے, ڈیڈ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آپ چلیں گے؟ امی آپ نے نماز پڑھ لی, چلیں دونوں ساتھ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, جماعتی کرا لیتے ہیں, آ جائیں, میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا, آپ پیچھے کھڑی ہو جائے گا, جماعت کر لیتے ہیں, خیر ہو گئی. سو ان دس پرٹیکولر مینر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہات جب کی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویکنس بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور یہ آپ کی چند سانسیں باقی ہیں. تو کمرے میں عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے, جو حضرت عائشہ کے محرم اس لیے کہ حضرت عائشہ کے وہ سگے بھائی ہیں, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو پروفٹ دیکھے جا رہے. تو حضرت عائشہ noticed that کہ Prophet peace was on the lap of Aisha, and Prophet kept on looking towards Abdul Rahman. What Prophet was looking at, Abdul Rahman was grabbing a miswak in his hand. اب حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں, یہ بولنے تک کی طاقت نہیں ہے کہ عائشہ عبد الرحمان سے مسواک لے کے مجھے دے دو, مجھے مسواک کرنا. He wanted to get ready.
He wanted to go to Allah. اللہ سے ملنے سے پہلے دانت صاف کرنے. اللہ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جن کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے. اور منہ سے بدبو تب نہیں آتی جب منہ صاف ہوتا ہے, منہ تب صاف ہوتا ہے اور ٹیتھ برش مسواک کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ سنت اعمال میں سے ایک عمل ہے. نبی علیہ السلام wanted to do the miswak, the Prophet could not even say that. He did not have enough strength. So Aisha noticed that the Prophet kept on looking to Hazrat Rahman. تو Hazrat Aisha نے پوچھا, Rasulullah آپ مسواک کریں گی کیا؟ So Prophet nodded. And then Aisha took miswak from the Rahman bin Auf and she softened that miswak for Prophet. کیونکہ نبی علیہ السلام نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ اس کو نرم کر سکیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, when she softened that miswak, she gave that miswak to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and now to that whatever strength he had, to the maximum, with maximum efforts, he was just brushing his teeth. اور اس کی کچھ لمحات کے بعد پھر آپ کی فوتگی ہوگی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک کبھی المودتین نہیں چھوڑی, کبھی نماز کی جماعت نہیں چھوڑی, کبھی نماز کی تاکید نہیں چھوڑی کہ کہتے رہے نماز پڑھتے رہے. اور چوتھی چیز جو پروفٹ نے نہیں چھوڑی وہ کیا تھی؟ مسواک. تو کوشش کریں کہ اپنے پاس مسواک رکھا کریں, اور مسواک جب موقع ملے تو آپ جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں. It was عبد الرحمن بن ابو بکر. It was not عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن ابو بکر, ابو بکر صدیق کے بیٹے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد Prophet peace upon him was having a water pot at his hand. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسے آپ گود میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی ایک طرف جو ہے وہ واٹر پاٹ تھا. So Prophet peace on took some, he wet his hand on the water, with the water from the water pot. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ گیلے کرنے کے بعد he wiped his face. اور وہ بخار تھا نا بہت زیادہ, ہیڈ بینڈ ہے, بخار ہے, شدت کی گرمی لگ رہی ہے, تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی لگایا. اپنے چہرے پہ پانی لگانے کے بعد پروفٹ نے بولا, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. There is no God but Allah. Indeed, death is full of agonies. بہت تکلیف والی چیز ہے یہ موت. دنیا کے سب سے عظیم شخص وصال میں ہیں اور وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. And he said, إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور اللہ پاک نے نبیوں کو یہ جو کیفیت اور یہ طاقت دی ہے کہ نبیوں کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں ہوتی, جو میں نے حضرت موسیٰ کی ایگزامپل میں آپ کو ڈے آف ججمنٹ والے ٹاپک میں بتایا تھا. اب پتہ نہیں کیسے کیسے سوال پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان تھے. سیریسلی یار, آر یو گائز سیریس؟ سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل ہے, اور جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, Israel is here, if you allow so, تو Israel would be coming and he is going to take away your soul. پھر وہ پاؤں کے انگوٹھے سے جو ہے وہ روح نکالنا شروع کریں گے, اور وہ جو روح نکلتے نکلتے پھر سر کے بال تک آخری پہ روح نکلتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈائلاگ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کا ڈائلاگ ہے, پر وہ سننا یہاں پر ضروری ہے. پروفٹ نے حضرت جبرائیل سے ایک بار پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ بتائیں کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے, when the soul is taken out from a person's body, تو کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, کم ہوتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی شخص کی جب روح نکالی جاتی ہے اس کے جسم سے, تو وہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے گویا کہ ایک ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسا ہوا. So ململ کپڑا is a very soft کپڑا, جو کپڑا بینڈیج کے لیے یوز ہوتا ہے. It is stuck in the thorny bushes. ململ کا ایک کپڑا اگر کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے, اگر کوئی شخص اس کو ابراپلی کھینچ دے, اس کو اگر کوئی ابراپلی کھینچے گا, تو جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے بس ایسا ہی حال جسم کا ہوتا ہے جب اس سے روح نکالی جاتی ہے. ململ کا کپڑا دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک بینڈیج باہر سے منگوا لیں, تو بینڈیج میں آپ دیکھیے اس میں چھوٹے چھوٹے اسکوائر شیپ کے ہولز بنے ہوئے ہوں گے. اب آپ تھورنز پہ, کانٹوں دار جھاڑیوں پہ, تھورنی بشز پر اگر آپ کوئی بھی کپڑا رکھتے ہیں, کوئی بھی کپڑا, تو وہ اس کے اندر تھورنز آ کے اٹک جائیں گے. اب وہ پیار سے بھی کپڑا ہٹائیں گے نا, وہ پھٹ جائے گا, لیکن جتنی زور سے ہٹائیں گے, جتنی فورس ہوگی, وہ اس کی اور بری حالت ہوگی. ململ کپڑے کا مسئلہ کیا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں, ان ہولز سے جو ہے وہ تھورنز سے گزر جاتے ہیں, تو اس کو بالکل سادہ باہر نکالنا ممکن ہی نہیں ہے, بھلے کتنے پیار سے نکالو. تو رسول اللہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ململ کا کپڑا جو ہے, somebody is pulling out that ململ کا کپڑا from the thorny bushes, اور جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے بالکل پھٹ کے برباد ہو چکا ہوتا ہے. بس جسم کی بھی حالت یہ ہوتی ہے جب سے روح قبض کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہوا ہے وہ سیریسلی, مطلب this is one of the reasons of falling in love with حضرت محمد peace and trust me. اگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ خرم حسین تمہاری جان نکلنے میں 2.5 منٹ باقی ہیں, اور تمہیں ایسی تکلیف ہونے والی ہے کہ تمہارے جسم کا وہ حال ہوگا جو کپڑے کا حال ہوگا اس کو کانٹے دار جھاڑیوں سے کھینچا جائے, تو وہیں پر میں
انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، انسان سیلفش ہوتا ہے. تو یہاں میں کیا کروں؟ یا اللہ میرے لیے موت کا آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے، یا اللہ مجھے سہولت ہو جائے، یا اللہ مجھے بچا دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یا اللہ میں مروں مجھے تکلیف سے بچا لیں. Prophet peace be on came to know کہ اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، یا اللہ میری امت پر نزا کا وقت، میری امت پر موت کا وقت آسان فرمائیے گا. آمین بول دیجیے گا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ: a dying prophet when he was departing from this world he was continuously concerned about me and you. He never saw us but he was more concerned about us. تم سے پہلے جس نے پیار کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے. تم سے پہلے تم سے پیار کرتے تھے، تمہارے موم ڈیڈ نے بعد میں تم سے پیار کیا، تم نے اپنے آپ کو خود بعد میں بہت بعد میں چاہا، لیکن تم سے پہلے جس نے چاہا اس کو رسول اللہ کہتے ہیں. وہ عرفات کے میدان میں کئی گھنٹوں دعا کرنا، یا رب میرے امتی، یا رب میرے امتی، بس جنت چلے جائیں. وہ دعائیں کرنی ہو وصال سے پہلے کہ ان پہ نزا کا وقت آسان ہو. تو سر یہ محبت تھی تو اور کیا ہے؟ تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ وائی ڈو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچرلی میرے دل میں ان کا اتنا پیار کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹے انہوں نے آپ سے جس قسم کی محبت اور وفا کی ہے اس کی وجہ سے آپ نیچرلی مجبور ہیں کہ آپ بھی ان سے صرف محبت اور وفا ہی کریں. تو یہاں پر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کچھ ایسے لوگ جب ان کی جان نکلتی ہے تو ایسے جان نکلتی ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ مکھن میں سے بال نکال دیا. کبھی مکھن سے بال نکلا ہو، نہ مکھن کو پتہ چلتا ہے نہ بال کو پتہ چلتا ہے. 2 گلی چھوڑ کے یہاں پر ایک صاحب رہتے ہیں، وہ جو جناب جو ہے وہ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے مؤذن سے پہلے پہنچتے تھے، مسجد کھولتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، اس کے بعد مؤذن صاحب کو اٹھا دیا، اٹھ گئے، پھر اذان ہوئی تو محلے میں پہنچ کے سب سے پہلے مسجد پہنچ کے اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے. وہ اچھے خاصے جو ہے وہ مالی طور سے امیر آدمی تھے. انتقال کیسے ہوا؟ جس ڈپلیکس کا فلور ہوتا ہے، ہم جہاں ڈپلیکس میں 2nd اور 3rd فلور ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ جو صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی وائف سے کہا کہ بیٹوں کو بلا لو ذرا، ان سے ملنے کی جو ہے خواہش ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے کوئی 10 اور 6 16 سیڑھیاں چڑھنی تھی ان کی وائف نے. بیٹے ان کی 3-4 تھے، ان کو بلانے کے لیے گئیں تو وہ اوپر گئیں، اپنے بیٹوں کو بلا کے لائیں اور وہیں لیٹے لیٹے وصال انتقال کر گئے. پتہ بھی نہیں چلا. نبی کی دعا کی برکتیں، کچھ لوگوں کی روح چلی جاتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتا، رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں پڑا. اللہ پاک، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی، یہ وہ لوگ ہیں جو باوضو رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی پرواہ کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جو دین کا خیال رکھتے تھے، وہ لوگ ہیں جو کسی کا حق نہیں مارتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے کمتر کو بھی بہت عزت دی ہے. آپ سی ای او کو سلام کریں نہ کریں، آپ کو جنریٹر کو سلام کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کو نہیں سکھایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پھیلنے دیا، دین پہ تنقیدیں نہیں کی. تو اللہ پاک اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، when I was growing up I was told that کہ نا بریلوی کافر ہوتے ہیں. when I was growing up I was told that کہ بریلوی نا مشرک ہوتے ہیں. میرا ذہن ہی پلٹ گیا، میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار بریلوی یہ ہوتے ہیں، بریلوی وہ ہوتے ہیں. سنیوں کے بہت سارے سیکٹ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حدیث وغیرہ وغیرہ ہیں. تو کسی نے مجھے یہ بات بتائی، میں نے کہا اچھا ہاں باقی وہ اللہ توبہ توبہ، اللہ معاف، مشرک ہے وہ. یہ جو صاحب جن کا آپ نے قصہ سنا ہے، جو اتنی پیار سے ان کو اسرائیل آ کے لے کے چلے گئے کہ ان کے بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا چلا، تو یہ بریلوی تھے. اب کسی نے ممبر سے بیٹھ کے بول دیا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ میں سن لیتا ہوں سر، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. پھر یہ اسرائیل ان کے ساتھ اتنی بھلائی کر کے کیسے چلا گیا؟ تو مجھے کسی کو کافر کہنے سے پہلے نا اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بھیا میں کتنا مسلمان اور کتنا کافر ہوں. میں ساری دنیا کو کافر کرا دوں، پتہ چلے میری موت کے ٹائم پہ جانے نہیں نکلتی. لیکن اللہ پاک کی نا لاٹھی بے آواز نہیں ہے. اللہ بڑے نا صبر والے ہیں، اللہ بہت زیادہ اللہ بڑے انصاف والے ہیں. جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے نا جو تم نے شادیاں کرنی ہے اپنی پسند کی ماں باپ کو تنگ کر کے، یہ تم نے بھاگ کے شادیاں کرنی ہے اور ماں باپ کو ستا کے، یہ ابھی تم سن لو خبریں. یہ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، یہ جو نمازیں چوری کر جاتے ہیں، یہ جو روزے کھا جاتے ہیں، یہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ جو حسد کرتے ہیں، اور جنہوں نے یتیم کا مال کھایا ہوتا ہے، یہ ہوئے اللہ پھر دنیا میں دکھاتے ہیں اس کا حال کیا ہے. اس کی جان نکلتی ہے قطرہ قطرہ. پہلے جناب ان کو فالج ہو گیا، چلے جی فالج ہو گیا جناب، آدھی باڈی ان کی ادمری ہو گئی. ابھی وہ ریکور کر ہی رہے تھے، پتا ہے جناب پھیپڑوں کا کینسر بھی نکل آیا. پھر جی وہ ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی، جن کو ڈائبٹیز کا جو ہے وہ اٹیک پڑ گیا اور ان کی باڈی میں اتنا زیادہ ڈائبٹیز صحیح سے پھیل گئی، ٹانگ کٹے گی. تو پہلے انگوٹھا کاٹا، پھر فٹ کاٹا، پھر لیگ کٹی،
ایک ایک کر کے نا روح تھوڑی تھوڑی نکال رہے ہیں سسکا سسکا کی. بیٹا ذرا بات سمجھ لینا, یہ نا ناخن کے کونے پہ نا تھوڑی سی کھال نکل آتی ہے نا, یہ ہماری فنگرز پر. کبھی آپ اس کو ایسے کریں کہ کھینچیں, جب اس کو کھینچیں گے نا تو آواز آپ کے منہ سے آواز آئے گی. کیوں؟ اتنی سی وہ جو اسکن تھی وہ الائیو تھی نا, اتنی سی روح آپ کی باڈی سے الگ ہوئی تو آپ کو یہ تکلیف ہوئی. اگر کسی کو انگلی کاٹ دے پوری کی پوری, اتنی روح اگر باڈی سے سیپریٹ ہو, بندہ بھی کانپتا رہے گا, ادھر وہ انگلی بھی کانپتی رہے گی, یہ روح نکل رہی ہے اس میں سے. اور جب جسم کے ایک ایک بال سے روح نکلے گی تو اس وقت کیا تکلیف ہوگی, اس وقت کیا کیفیت ہوگی, بس وہاں اعمال سامنے آئیں گے. تو نیکوں کاروں کے سامنے اسرائیل آتے ہیں, بڑی آسانی سے روح لے جاتے ہیں, جیسے مکھن میں سے بال نکالو, اور کسی کی جان نہیں نکلتی, پھر لوگ کہتے ہیں پلیز آ جائیں آغا خان ہاسپٹل, وینٹیلیٹر پہ لگا دیا ہے, یاسین پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھنے سے روح رکنی ہو تو رک جاتی ہے, جانی ہے تو چلی جاتی ہے. تو وہاں پر نا اولاد ہی کھڑے ہو کے باپ کے لیے بول رہی تھی بھائی وینٹیلیٹر سے اتار دو, اپنے باپ کے اور ہاسپٹل کا بل نہیں دے رہے ہوتے, اور باپ یہ بات اگر سن رہا اور فیل کر رہا ہو تو وہ سوچے گا اس کی اور سٹی اور بیگن ہاؤس کی اسکول کی فیسوں کے لیے میں نے رشوتیں لی اور میں نے حرام کام کیا اور سود کھایا, اور آج یہ میری موت کی تمنا کرتا ہے. سسکیاں لے لے کے جان دیتے ہیں. اللہ سود کو نہیں معاف کرتے, اللہ نہیں معاف کرتے حرام کھانے والے کو, اللہ نہیں معاف کرتے اس طرح سے. اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے, ٹائم دیا ہے آخری سانس تک, بس یہ آخری سانسوں کی گھڑی آئی تو بس نزا کا وقت کے بعد توبہ نہیں ہے. تو کسی کا پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ ادمرے ہو گئے ہیں, پھر جناب جو ہے دماغ سے بھی چلے گئے, کوما میں چلے گئے ہیں, جی پتہ نہیں ہے زندہ ہے کہ مر گئے ہیں, بچیں گے نہیں بچیں گے, بس چلا کچھ ہو رہا تھا, کووڈ بھی ہو گیا ہے, اور جناب وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے, جان ہی نہیں نکل کے دے رہی ہے. بار بار دعا کیا کرو, یا اللہ موت کا وقت آسان ہو. آمین بولنے لکھنا نہیں ہے, خالی لکھے نہیں, بس بولیں یا اللہ موت ایمان پر ہو اور موت آسان ہو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمارے لیے دعا جو فرمائی, اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی جان بڑی آرام سے آسانی سے نکل جاتی ہے, کچھ لوگوں کی جان جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے نکلتی ہے, کئی دنوں تک نکلتی ہے, تو بس انتقال ہو جائے تو ایسے. تو اکثر دعا کیا کرو, موت کا بھی ایپیسوڈ مانگا کرو اللہ سے, اللہ خاتمہ ایمان پر ہو, خاتمہ آسانی سے ہو, شہادت مل جائے. اور جب مرے تو اس حالت میں مرے کہ بہرحال جو ہے وہ حالت جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ کا سامنا کر سکے. تو میں اکثر دعا کرتا ہوں تو یار کبھی موت آ جائے تو بس کعبے میں, مطلب اللہ کے گھر میں کسی حرم میں ہی ہو, وہاں عبادت کرتے ہوئے موت آ جائے, حج کرتے ہوئے موت آ جائے, عمرہ کرتے ہوئے موت آ جائے, نماز میں سجدے میں جا کے موت آ جائے. موت تو آنی ہے نا, بیڈ میں مرے, ادھر مرے ادھر مرے, نماز میں مر جائیں. کبھی ایسے امیجن کرتا ہوں نا, ایسے آپ لوگ سے بات کرتا ہوں تو آپ سے باتیں شیئر کر لیتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز جو معاملہ اٹھائیں. تو کبھی ایسی جو ہے وہ امیجن کرتے کرتے کہ کبھی پڑھاتے پڑھاتے کہ بیٹا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا پڑھو سے ہی جنات بنے, اور پڑھاتے پڑھاتے اگر روح نکل جائے تو کیا ہی بات ہے. بس دین کی کوئی بات کر رہے ہو, اور دین پڑھا رہے ہو, دین کا کوئی عمل یا دین کا کوئی ریچول پرفارم کر رہے ہو, اور کم سے کم وضو میں تو ہو اس وقت جب یہ روح قبض ہو. تو اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر کرے اور روح آسانی سے قبض ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جبرائیل کو اجازت دے دی, اور آپ کی روح کا جو ہے وہ ایکسٹریکشن جو ہے وہ شروع ہوا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, then he raised his hand and he pointed with his index finger towards the heaven, and pointing with his index finger towards the heaven, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that, oh Allah, you are the most merciful of the mercifuls, oh Allah forgive me, oh Allah forgive me. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی معافی مانگے, کس بات کی معافی؟ کیونکہ آپ اس بات کی معافی کہ آپ کو طائف میں پتھر پڑے, آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا, اور آپ نے اتنے پیارے عزیزوں کے, اپنی اولاد کو, ساری اولادوں کو سوائے بی بی فاطمہ کے آپ مدفن کر گئے. سب سے زیادہ تکلیف اولاد کو دفنانے کی ہوتی ہے. ایک گناہ نہیں کیا جس شخص نے, وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, کیونکہ فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کو استغفار کرنے والے پسند ہے, انہ کان توابا, اللہ توبہ قبول کرنے والے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگ لی اور کہہ رہے ہیں اللہ forgive me and have mercy upon me, forgive me and have mercy upon me. میسج ہے تیرے میرے لیے, ان پہ مرسی ہے, ان کے لیے forgiveness ہی ہے کہ انہوں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا. تیرے میرے لیے میسج ہے بھائی, اللہ کو بہت پسند ہے توبہ کرنا. وہ جو گناہ نہ کریں, وہ اللہ سے معافی مانگتے نہ تھکیں, یہ اور میں اور تم گناہ کرتے نہ تھکیں, اللہ سے معافی نہ مانگیں, یہ کہاں کا انصاف ہے سر؟ اپنے آپ سے اتنا ظالم تو نہیں ہوتا انسان کہ اتنی زیادہ خطائیں کر جائے, اتنی زیادہ زیادتی کر جائے کہ اپنے آپ کا ہی دشمن بن جائے. کم سے کم کسی کے نہ تو اپنے تو ہو جاؤ, اپنا تو اتنا خیال رکھو. اب ایسا کیا دل جلے ہو گئے, اور ایسا کیا ہو گئے سوسائڈل کہ آپ اپنے آپ کو ہی برباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ زندگی کی بات تو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کو بچانا ہے تو اعمال کرنی ہے, توبہ استغفار کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی کس بات کی؟ اللہ کو معافی مانگنا پسند ہے.
ان کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے تو کرنا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں, ہم نبی شبی نہیں ہیں یہاں پر. So pointing with his index finger towards the end, Aisha said, Prophet said, "Oh Allah, forgive me and have mercy upon me and take me to the companionship of those who are the most exalted." مجھے وہاں لے جائیں جو سب سے اونچے مقامات ہیں, جو کہ انبیاء کا مقام ہے, جو کہ جنت کے اونچے ترین درجات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, when Prophet said these words, his hand came down, and that was the last breath taken by Hazrat Muhammad, peace upon him, where he died in the hands of Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں ڈیسیجن ہوا کہ کسی کی ہمت نہیں کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ اٹھانے کی جو ہے وہ طاقت اس کے اندر موجود ہو, تو حضور کو یہیں غسل دیا جائے گا, یہیں آپ کو کفن پر بنایا جائے گا اور یہیں پر آپ کی تدفین کی جائے گی. سو وہیں پر جو ہے پروفٹ کی جو ہے جنازہ پڑھائی, اپارٹمنٹ چھوٹا تھا, ایک ایک گروپ آتا رہا, جنازہ پڑھ کے جاتا رہا, ایک ایک گروپ آتا رہا, جنازہ پڑھا کے جاتا رہا. حضرت فضل بن عباس اور عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی ہوں, یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے آپ کے لاسٹ ریچولز میں آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ شرکت کی. حضرت علی واز the person who embalmed نبی علیہ السلام باڈی, غسل حضرت علی نے دیا, قبر میں بھی حضرت علی نے اتارا. جنازے کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں, لیکن جو مضبوط ترین رائے وہ یہ کہ جنازہ سب نے پڑھا تھا کہ, اور جنازے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ نشست بنتی رہی, لوگ آتے رہے, جنازہ کی نماز اور دعا کر کے جاتے رہے. تو ایسا نہیں ہے کسی مخصوص شخص نے جنازہ پڑھا کے اور کسی مخصوص شخص نے جنازہ پڑھا ہو, کسی نے نہیں پڑھا ہو, لیکن یہ موقع کوئی نہیں چھوڑ سکتا. ہم تو عام آدمی اجنبی مر جاتے تو ہم جنازے میں پہنچ جاتے ہیں, تو ایسے صحابہ اپنے رسول کا جنازہ تھوڑی مس کریں گے. بہرحال اس کے بیچ میں ایک الیکشن کا ایپیسوڈ آتا ہے, وہ ہم آپ کو جو ہے کیلیفیٹ پہ سنا دیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 12 ربیع الاول تھی, اور وہ جو ہے وہ منڈے کا دن تھا, ایئر 632 AD تھا, اور یہ وقت جو تھا فجر اور ظہر کے بیچ کا وقت تھا, جس کو آپ نون ٹائم یعنی چاشت کا وقت بولتے ہیں. اور 11 آفٹر ہجری میں آپ جو ہے مالک کے کسی سے جا ملے, اور جب آپ چلے گئے تو آپ نے بہت سارے پیغامات دیے, لیکن ایک پیغام جو بڑی زور کا تھا وہ یہ, I am leaving behind me 2 things, Quran and Sunnah. If you follow these, you will never go astray. اور پھر بار بار تنبیہات کر کے گئے کہ نماز مت چھوڑنا. اللہ کا حق ماننے میں سب سے غلط حق تم یہ مار سکتے ہو کہ اللہ کی عبادت نہ کرو. بندوں کا حق ماننے میں تم یہ حق مار سکتے ہو اپنے کمزوروں پہ ظلم کرو. پھر المعتدین پڑھتے رہنا, مسواک کا موقع مل کر استعمال کرتے رہے تو مستحبات ہیں, لیکن فرائض پہ بہت زیادہ ہوشیار رہنا. اور باقی وہ جو 10 باتیں آپ کو لاسٹ سرمن کی کل یاد کرا کے آج ریویژن بھی کرا اور بتایا, ان پہ بھی ذرا غور و فکر کیجیے گا, ان کو بھی یاد رکھیے گا, پڑھتے رہیے گا, کہ لوگوں کو پڑھاتے رہیے گا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جو ہیں کروڑوں خربوں جو ہے موقع پہ جو ہے وہ بلند کرے. ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت جو ہے وہ آخرت کے بعد ملاقات ہو, اور جب ملاقات ہو تو حضور اسلام ہمیں مسکان کے ساتھ ریسیو کریں, ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو انشاءاللہ, آمین. اور ہم پہ, ہمارے والدین پہ, اسپیشلی ہمارے اساتذہ پہ. میں اپنے استاد کے لیے دعا زیادہ تب کرنے لگا جب میرے استاد دنیا سے چلے گئے. آپ سے گزارش ہے, میں آپ کا استاد ہوں, آپ میرے لیے زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی دعا کرتے رہیے گا. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت مل جائے. اللہ پاک ہمارے لیے خاتمہ اور نزا کا وقت بڑا آسان ہو, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو, اور جو خاتمہ ہو تو اللہ شہادت مل جائے, تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں. بڑی خوش نصیبی سے خوش نصیبی یہ ہے. اور بطور خاص اللہ ہمارے عزیزوں پہ, ہمارے پیاروں پہ, ہمارے والدین پہ, ہماری اولادوں پہ, ہمارے عزیز رشتہ داروں پہ, وہ جو ہمارے دشمن ہیں, وہ جو ہمیں ناپسند کرتے ہیں, وہ جو ہم سے حسد کھاتے ہیں, وہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, اللہ تو ان کے ساتھ بھی بھلا کر, اللہ تو ان کے ساتھ بھی آسانی کر. بڑے سارے جنازے اٹھ رہے ہیں آج کل, تو ہمارا بھی کسی دن اٹھ سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی ہماری آ کے نماز پڑھے, ہم اپنی نمازیں خود پڑھ لیا کریں, کیونکہ ہماری نماز یعنی نماز جنازہ ہو تو کوئی تمہاری نماز پڑھے اس سے پہلے تم اپنی نمازیں پڑھ لیا کرو. تو وقت کبھی بھی آ سکتا ہے, میں جاؤں گا پہلے یا آپ جائیں گے معلوم نہیں ہے, لیکن جب جائیں گے تو امید ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہوگا, جو پڑھا ہوگا, اس کا آپ خیال رکھیں گے, اور اپنے عزیزوں کو اور پیاروں کو اس بات کا ریمائنڈر دیتے رہیں گے. نماز کے لیے لوگوں سے بدتمیزی نہ کریں, بس یاد دلایا کریں کہ نماز پڑھنی چاہیے. آپ بھی پڑھ لیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں, کبھی میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیا کریں, کبھی آپ بھول جائیں تو میں یاد دلا دیا کروں گا. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کافر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کے ساتھ جو ہے نفرتیں کا اظہار کرنے کی اور ایکسپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ کریں جو کہ مسلمانوں کو ملائے, وہ کریں جو لوگوں کو قریب لے کر آئے. تو صلہ رحمی جسے آپ کہتے ہیں, تو کائنڈنس از سلیوز کے علاوہ کائنڈنس از آل ہیومینٹی, انلیس کہ وہ جو اللہ کے رسول کا دشمن. تو ٹھیک ہے, آپ نے اجازت دے دی تو میں نے آپ کو ٹاپک جو ہے پورے وقت کے ساتھ پڑھا دیا. پوائنٹس ہم آج چھوڑ دیتے ہیں, ہم دوبارہ ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں گے جو ہے وہ فرائیڈے کو. ٹیوزڈے کو ہماری پیپر 2 کی کلاس ہوگی تو ہم ملیں گے, تھرسڈے کو پیپر 2 کے لیے ملیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے جب ملیں گے تو فرائیڈے کو پوائنٹس دیکھ لیں گے, تو ایک بار ایک اور ریویژن ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اور سب کے لیے دعا, اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. اور اپنا خیال رکھنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ سے پیار کریں. اپنا خیال رکھنے کا مطلب ہے نمازیں پڑھ لیں, آخرت کی تیاری کر لیں.
कम से कम इंसान अपने आप से लॉयल हो। बैकअप क्लास कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी, मैं बस नमाज पढ़ के आता हूँ, आप लोग भी जो नमाज पढ़ने जाके आना चाहते हैं वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कुछ मिनटों के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।